فار ایور بک ہیون میں خوش آمدید ناول حالم، جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ 19ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ وہ شام سارے کیل کو اداس کر کے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ سرما کی آمد تھی اور موسم کافی خوشگوار ہو چکا تھا۔ کیل کا سرما ایسا نہ تھا کہ گرم کپڑے پہنے جائیں، بس گرمی چلی جاتی تھی اور ہلکی سی ٹھنڈ آ جاتی تھی۔ دولت امان اس شام جب اپنے گھر میں داخل ہوئے تو سامنے لابی کی سیڑھیوں کے ساتھ کھڑی اس کی بیوی نے خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ بتایا، فاتح صاحب آئے ہوئے ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں۔ آپ کا فون آف تھا اس لیے بتا نہیں سکی۔ دولت کے چہرے پہ سنجیدگی پھیل گئی، کوٹ اتار کے سٹینڈ پہ ٹانگا اور کف کھولتے ہوئے اندر کی طرف آیا۔ ڈرائنگ روم تک پہنچتے ہوئے اس نے چہرے پہ رسمی مسکراہٹ طاری کر لی۔ فاتح تم کب آئے؟ بڑے صوفے پہ وان فاتح ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، سنجیدہ چہرے اٹھا کے اس پہ ایک نظر ڈالی۔ تالیہ کہاں ہے؟ وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ چائے لوگے یا کافی؟ وہ بشاعت سے کہتا سامنے والے صوفے پہ بیٹھا تو فاتح کے ماتھے کے بل گہرے ہوتے گئے۔ میں یہاں چائے پینے نہیں آیا۔ تم نے کل تالیہ سے میری بات کروائی تھی مگر وہ گھر نہیں پہنچی۔ تم لوگوں نے اسے گرفتار یا اغوا کر کے رکھا ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں فاتح، اٹس مائی جاب۔ اور میری جاب جانتے ہو کیا ہے؟ میں پارلیمان کے فلور پہ کھڑا ہو کے اہم مسئلوں پہ آواز اٹھانے کا عادی ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اس مسئلے کو غیر اہم سمجھتا ہوں؟ دولت نے گہری سانس لی اور دونوں ہاتھ اٹھا کے تحمل سے کہنے لگا، میں اوپر سے آنے والے احکامات کا پابند ہوں۔ وزیر اعظم صاحبہ کو اس سے ایک کام کروانا ہے اور اس کے بدلے میں وہ اس کو مکمل امیونٹی دے رہی ہیں۔ کون سا کام؟ میرے خلاف گواہی ہے نا؟ وہ تلخی سے اپنے دوست کو دیکھ رہا تھا۔ ساری دنیا تمہارے گرد نہیں گھومتی فاتح، اس سب کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ چند لمحے ان کو گھورتا رہا۔ ڈرائنگ روم کی زرد پتیوں میں وہ دولت امان کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ اور تالیہ اس ڈیل کے لیے مان گئی ہیں؟ وہ سوچ رہی ہیں ابھی۔ اوہ، اور مجھے معلوم ہے وہ کیسے سوچ رہی ہوں گی۔ اس کے کان شدت تیش سے سرخ پڑنے لگے۔ تم لوگوں نے اسے کسی جگہ قید کر رکھا ہوگا اور شدید ذہنی دباؤ سے گزار رہے ہوگے۔ وہ سوچ رہی ہے اور جس دن وہ فیصلہ کر لے گی کہ اسے اس قید سے نکلنا ہے، ہم سب برابر والے کمرے میں اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ایک پینی تو گھسانی ہے اسے تالے میں۔ فاتح نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور حیرت بھرے صدمے سے اسے دیکھا۔ تم اس کا امتحان لے رہے ہو، اس کو فراڈ ثابت کرنے کے لیے؟ نہیں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے ہماری ڈیل ماننا آسان ہوگا۔ ڈرائنگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ اوپر جلتے فانوس چپ چاپ نیچے صوفوں پہ بیٹھے دو آدمیوں اور ان کے درمیان چھائے تناؤ کو دیکھتے رہے۔ میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے، جب تک وہ خود اس قید سے نہیں نکلتی اس سے کوئی نہیں مل سکتا۔ تمہارے خیال میں اسے اتنے دن میں تمہارے پاس رہنے دوں گا؟ میں ابھی ایک ٹویٹ کروں گا تو سارا ملک جان جائے گا کہ تالیہ مراد ایک چور ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم پبلک میں اس قصے کو اٹھاؤ گے تو بدنام وہ نہیں ہوگی؟ ہم اسی چیز سے اسے بچا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی کانفیڈینشیل پارڈن اس کو ساری عمر کے لیے سابقہ جرائم سے محفوظ کر لے گی اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ البتہ اگر تم اس معاملے کو میڈیا میں لے کر گئے تو تالیہ ہمارے لیے ناکارہ ہوگی۔ ہم اس کے خلاف انویسٹیگیشن شروع کر دیں گے اور ڈیل کی بات ہی ختم کر دیں گے۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہ سکا، بس ماتھے پہ بل ڈالے تندہی سے دولت کو دیکھتا رہا۔ تو صوفیہ رحمان اس کو محفوظ راستہ دے گی؟ میں کیسے یقین کروں اس کی بات کا؟ تم میرا یقین کر سکتے ہو، تم مجھے جانتے ہو۔ کوئی کسی کو بھی نہیں جانتا ہوتا، وہ تلخی سے بولا تھا۔ دولت نے گہری سانس لی۔ وہ چند دن میں اپنے گھر واپس آ جائے گی، تم سوائے اس کا انتظار کرنے کے اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تم احتجاج کر کے یا لوگوں کی نفری لے کر بھی پہنچ جاؤ تو تم سرکاری تحویل سے کسی کو نہیں نکال سکتے۔ اس کی بہتری کے لیے، حکومتی معافی نامے کے لیے تمہیں اس کا خاموشی سے انتظار کرنا ہوگا۔ فاتح اتنا سن کے اٹھ کھڑا ہوا تو دولت بھی ساتھ ہی اٹھا۔ چائے تو پی لو۔ میں اس شخص کے گھر کیسے چائے پی سکتا ہوں جس نے میری… وہ رکا، کوئی سابقہ لاحقہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ دولت نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے ابرو اٹھائے۔ تمہاری… میری دوست کو حبس بیجا میں رکھا اور معلوم نہیں اس کو کس طریقے سے ٹارچر کر رہا ہوگا۔ فاتح دروازے کی طرف بڑھ گیا تو دولت پیچھے سے خنکارا۔ مرد اور عورت کبھی دوست نہیں بن سکتے؟ وان فاتح چوکھٹ پہ ٹھہرا اور گہری سانس لی۔ بن سکتے ہیں، اور مڑ کے ایک تیز نظر دولت پہ ڈالی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اکثر ان میں سے ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ اعتراف کا وہ بے خوف مقام تھا جہاں وان فاتح کو کچھ کھونے کا ڈر نہیں تھا۔ لمحے بھر کو وہاں سناٹا چھا گیا۔
تالیہ نے میرے لیے خود کو غیر محفوظ کر دیا. تم تصور کرو کہ اس کو محفوظ کرنے کے لیے میں کس حد تک جا سکتا ہوں. دولت کے کندھے سیدھے ہوئے اس نے چونک کے فاتح کو دیکھا جو اپنی بات کہہ کے اس کو برہم نظروں سے دیکھ کے اب باہر کی طرف بڑھ گیا تھا. تو وہ اپنی بات کر رہا تھا مگر اس کی تو بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، یا شاید تالیہ درست کہہ رہی تھی. تفتیش کے دوران اس نے احمد نظام سے کہا تھا کہ وہ وان فاتح کی بیوی ہے. اف، یہ ورک پلیس کی محبتیں اور افیئرز. دولت نے افسوس سے ماتھے کو چھوا. وہ نہیں جانتا تھا کہ زندگی اتنی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی. دوسری رات وان فاتح کار کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا شیشے سے باہر رواں ٹریفک دیکھ رہا تھا جو سیاہ سڑک پہ زرد روشنیاں بکھیرے چلتی جا رہی تھی. بند مٹھی ہونٹوں پہ رکھے وہ بس دور افق کو دیکھے جا رہا تھا. آج سارا دن میٹنگز، کانفرنسز اور آفس کے معاملات وہ بظاہر خوش اسلوبی سے نبھاتا آیا تھا مگر اس کا ذہن تالیہ پہ اٹکا تھا. وہ کہیں قید تھی، سلاخوں کے پار وہ مقید تھی، اور اس نے آنکھیں بند کی تو چھم سے ذہن کے پردے پہ ایک منظر اتر آنا. وہ سلاخوں کے اندر بیٹھا تھا، وہ زخمی تھا اور وہ اس کے ماتھے پہ مرہم لگا رہی تھی. اس نے سر جھٹکا. پھر دوسرا منظر ذہن میں ابھرنے لگا. وہ ایک آدمی کے سامنے کھڑا تھا اور اس کو کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو سمندری سفر پہ نہ بھیجے. اس کے ہاتھ زنجیروں میں جکڑے تھے. یہ دونوں خواب اس نے رات میں دیکھے تھے اور بار بار ان کا خیال اسے تنگ کر رہا تھا. یہ خواب علامتی تھے کیا؟ اف، یہ ویژن، یہ یادیں. اس نے کن پٹی چلائی. سوچ سوچ کے سر میں درد ہونے لگا تھا. کار گھر کے گیٹ کے باہر رکی تو وہاں بہت سی گاڑیاں اور گہما گہمی نظر آ رہی تھی. فاتح کے ابرو اچنبھے سے کٹے ہوئے. اتنا رش کیوں ہے گھر میں؟ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے باڈی مین نے مڑ کے ادب سے بتایا. سر، آج مسز اسرا نے آپ کے ساتھی پارلیمنٹینئرز کو ان کی بیگمات سمیت مدعو کیا. آپ بھول گئے؟ اف، اس نے کراہ کے آنکھیں بند کی. ایسا کرو، کار روک لو، مجھے اندر نہیں جانا. ڈرائیور نے فوراً وہی کار روک دی تو فاتح باہر نکلا. باڈی مین پریشانی سے اس کے پاس آیا. سر، اگر ہم نہیں گئے تو مسز اسرا بہت خفا ہوں گی. وہ مجھے پہلے ہی 10 فون کر چکی ہیں. تم ٹھیک کہہ رہے ہو. فاتح نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کی تائید کی. تمہیں ڈنر پہ جانا چاہیے. تم جاؤ اور مسز اسرا سے کہو کہ میں ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں. یہ کہہ کے اس نے ڈرائیور کے ہاتھ سے چابی لی اور اسے ہٹنے کا اشارہ کیا. چند لمحوں بعد وہ کار خود ڈرائیو کر کے وہاں سے جا چکا تھا اور وہ دونوں پریشانی سے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے. KL کی سڑکوں پہ ٹریفک اسی طرح رواں دواں تھا. وہ تھوڑی دور آگے گیا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا. اس نے بیزاری سے موبائل اٹھا کے دیکھا. ایڈم بن محمد کالنگ. اس کا نمبر اس نے حال ہی میں بک سائننگ ایونٹ کی وجہ سے محفوظ کیا تھا. بولو ایڈم. سر، چیتالیہ کا کچھ پتہ چلا؟ اس کی آواز پریشان اور مدھم تھی. ہاں، مجھے معلوم ہے وہ کس کے پاس ہے اور ڈونٹ وری، وہ محفوظ ہے. تو وہ گھر کیوں نہیں آ رہی؟ ایڈم، تم اس کی فکر نہ کرو. میں نے وعدہ کیا نا کہ اس کو وہاں سے نکال لاؤں گا، تو وعدہ نبھاؤں گا. صبح کے برعکس اب وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا. آپ کے وعدوں کا یہی مسئلہ ہے سر، وہ پورے ہو کے زیادہ تکلیف دیتے ہیں. بس اس دفعہ کوشش کیجیے گا کہ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے کچھ قربان نہ کریں. میں نے پہلے کبھی تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا، اس لیے تم میرے بارے میں ججمنٹ نہیں دے سکتے. ایڈم تلخی سے ہنسا. کاش میرے لیے بھی بھولنا اتنا ہی آسان ہوتا. یادداشت کا چلے جانا بھی ایک نعمت ہے. فاتح کے پاس اس کی مبہم باتوں کا کوئی جواب نہ تھا. بس اس نے بیزاری سے کال کاٹ دی. چند منٹ بعد وہ درمیانے درجے کے گھر کے سامنے کھڑا ڈور بیل بجا رہا تھا. اس نے کوٹ اتار کے کار میں ڈال دیا تھا اور سفید شرٹ کے کف موڑ لیے تھے. دروازہ کھلا اور احمد نظام نے باہر جھانکا. اسے وہاں دیکھ کے وہ ششدر رہ گئے. آپ؟ وان فاتح نے ہاتھ سے انہیں ہٹنے کا اشارہ کیا اور داخلی زینے چڑھ کے اوپر آیا. احمد نظام فوراً سامنے سے ہٹے اور دروازہ پورا کھول دیا. آئیے، پلیز اندر آئیے. وہ BN کے صدر کو اپنے غریب خانے پہ دیکھ کے قدرے بوکھلا گئے تھے. وہ اس وقت پاجامے اور کرتے میں ملبوس تھے اور شیو ذرا بڑی ہوئی لگتی تھی. آپ کو میرا ایڈریس کیسے؟ فاتح اندر آ کے سیدھا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا. وہ فوراً پیچھے آئے. آپ کا ایڈریس پبلک ریکارڈ میں ہے اور میرے لیے وہ نکلوانا مشکل نہیں تھا، وہ اکھڑے اکھڑے انداز میں کہتا. صوفے تک آیا اور بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ جما لی. انداز سے لگتا تھا وہ اپنے گھر آیا. احمد نظام سامنے خادم کی طرح شرمندہ سے کھڑے تھے. آپ کو یہاں دیکھ کے آپ کے کزن اور ان کی بیوی کی ایکسیڈنٹ میں وفات کا علم ہوا تھا. میں ان کی تعزیت کرنے آیا تھا. وہ اسی سنجیدہ اور روکھے انداز میں بولا تو احمد نظام نے گہری سانس لی. تعزیت کے لیے ایسے آیا جاتا ہے کیا؟ یہ بہت غیر متوقع تھا مگر چیتالیہ نے مجھے خبردار کیا تھا. افسوس ہے کہ میں نے ان کی بات نہیں مانی. آپ کھڑے کیوں ہیں؟ بیٹھ جائیے. اسی خشک انداز میں گھر کے مالک کو بیٹھنے کا حکم دیا تو وہ سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئے. آپ کا شکریہ کہ آپ آئے. گھر والے بھی ابھی تک مرحوم کے گھر میں ہیں، اس لیے میں آپ کی خاطر. تو آپ کے خیال میں وزیر اعظم صاحبہ کو تالیہ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ وہ بات کاٹ کے مدعے پہ آ گیا تھا.
ڈرائنگ روم میں ایک سفید بتی روشن تھی اور اس کی روشنی میں احمد نظام کو وان فاتح ڈسٹرب اور بے چین سا نظر آیا تھا۔ وہ اپنے تاثرات چھپانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا تھا۔ ان کو اندازہ ہوا کہ وہ دولت سے بات کر چکا تھا اور معاملہ واضح ہو رہا تھا۔ یعنی میرا اندازہ درست تھا، انہوں نے چیتالیہ سے کوئی کام لینا ہے۔ جی، پہلی دفعہ آپ کا اندازہ درست ثابت ہوا ہے، وہ تن سے بولا تو احمد نظام نے سر جھکا دیا۔ مجھ سے بڑی بھول ہوئی ہے فاتح صاحب، ستائش کی خواہش انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے۔ میں نے خود کو اپنی خواہش کے حوالے کر دیا اور اپنے کان لپیٹ لیے۔ اس غلطی نے مجھے اپنے محاسبے کی توفیق دی ہے اور میں ہر طرح سے اس کا مداوع کرنے کی کوشش کروں گا۔ تالیہ مراد اگر چور یا کون وومن تھی بھی تو ہمارے پاس اس چیز کا ثبوت نہیں تھا، اور جس چیز کا ثبوت ہم نے گھڑا وہ جھوٹ تھا۔ اب مجھے اس کے لیے معاف کر دیں، میں ہر عدالت میں ان کے حق میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ نرمی سے کہہ رہے تھے۔ فاتح کے ماتھے کے بل غائب ہونے لگے۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ تو کیا کام ہو سکتا ہے صوفیہ رحمان کو تالیہ سے؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ آپ کو یہ ڈر ہے کہ وہ انہیں آپ کے خلاف استعمال کریں گی؟ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، تالیہ کبھی مجھے ڈس آن نہیں کریں گی۔ بہرحال یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے بیزاری سے ناک سے مکھی اڑائی۔ میں صوفیہ رحمان کو جانتا ہوں، وہ ایک شاطر اور طاقتور عورت ہے۔ وہ تالیہ سے کام کروا کے اس ڈیل سے مکر بھی جائے تو اسے کون پکڑ سکتا ہے؟ وہ ملک کی وزیر اعظم ہے فاتح صاحب۔ وہ ایک جھوٹی اور چور عورت ہے احمد نظام۔ اس چور عورت نے اگر ایک دوسری چور عورت سے کام کروانا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ کوئی غلط کام ہو۔ چوروں کے درمیان بھی ایک آنر ہوتا ہے۔ فاتح کے ماتھے کے بل جو اس کی معذرت پہ غائب ہوئے تھے دوبارہ اڑائے۔ تالیہ چور نہیں ہے۔ جی اب نہیں ہے، مگر میری ان پہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ پہلے وہ… کہاں ہے یہ ریسرچ؟ اس نے اس کی بات کاٹی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں احمد نظام کے گھریلو آفس میں موجود تھے۔ فاتح پہلوؤں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا، گردن اٹھائے اس دیوار کو دیکھ رہا تھا جو کاغذات سے ڈھکی ہوئی تھی۔ تالیہ کی تصاویر، بینک کے کاغذات، مختلف لوگوں کے نام، پوسٹ اٹ نوٹس۔ فاتح نے تعجب سے نظریں ان کی طرف موڑی۔ آپ تو تالیہ مراد سے obsessed ہیں۔ میرا خیال تھا یہ کیس آف دی ایئر ہوگا، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ یہ کیس آف دی سینچری بن سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ میں آج سارا دن اسی بارے میں سوچتا رہا۔ وہ پرجوش سے ہو کے قریب آئے اور جلدی جلدی بتانے لگے۔ کیا معلوم تالیہ ٹھیک کہہ رہی ہو، اس نے ایڈم اور آپ کے ساتھ واقعی وقت میں سفر کیا ہو۔ واٹ؟ وان فاتح نے دونوں ابرو اٹھا کے انہیں دیکھا۔ جی، اور اگر یہ درست ہے اور وہ واقعی آپ کی بیوی ہے، جیسا کہ اس نے مجھے بتایا کہ آپ کی قدیم ملاقہ میں شادی ہوئی تھی اور وہ انگوٹھی واقعی اسے سلطان مرسل نے دی تھی، تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انسان کے لیے وقت میں سفر کرنا ممکن ہے۔ جانتے ہیں، میں آج پمبورو کے بارے میں پڑھ رہا تھا اور… ایک منٹ، اس نے پرجوش سے احمد نظام کو ٹوکا۔ اس نے آپ سے کہا کہ وہ میری بیوی ہے؟ اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ جی، آپ اس کے ساتھ وقت میں پیچھے گئے تھے۔ آپ ایک غلام تھے، سن باؤ وانگلی کے غلام، اور وہ ملاقہ کی شہزادی تھی۔ اور وہ پرجوش سے بتا رہے تھے اور فاتح نے کرا کے آنکھیں موندی۔ وہ BN کا صدر تھا اور وہ جس لڑکی کے لیے ایک پروسیکیوٹر کے گھر تک آ گیا تھا، وہ اس کو یوں کہانیاں سنا کے شرمندہ کر سکتی ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پہلے مجھے لگا وہ جھوٹ بول رہی ہیں، مگر پمبورو کے بارے میں کہانیاں مشہور ہیں کہ جس طرح وہ وقت میں سفر… مجھے یاد آیا، مجھے گھر پہنچنا تھا، ایک ڈنر ہے گھر پر۔ اس نے ماتھے کو چھو کے کہا۔ اس کے اندر ایک دم تالیہ کے لیے غصے کا ابال اٹھا تھا اور شرمندگی اتنی تھی کہ حد نہیں۔ اوہ، لیکن اگر آپ اس کیس کو اٹھائیں تو ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ انسان آج بھی وقت میں سفر کر سکتا ہے۔ میں ہمیشہ سے کوانٹم فزکس پڑھنا چاہتا تھا، مگر ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، مجھے ابھی جانا ہے۔ وہ مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ تیزی سے پلٹا اور باہر نکل گیا۔ کار میں آ کے اس نے چند گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا۔ شہزادی، غلام، وقت میں سفر، واٹ دا ہیل! اس نے انگوٹھے اور 2 انگلیوں سے دکھتے سر کو دبایا۔ تالیہ کس طرح کی کہانیاں سنا رہی تھی لوگوں کو؟ یہ کہانیاں اس کو بدنام کر سکتی تھی۔ اس کی معاشرے میں ایک ساکھ تھی، ایک مقام تھا۔ یا اللہ! اعتراف کی بے خوفی اپنی جگہ، مگر یہ دونوں کا رشتہ، یہ تو جھوٹ تھا۔ فرنٹ سیٹ کے شیشے پہ دستک ہوئی تو وہ چونکا، پھر بٹن دبایا تو شیشہ نیچے گرنے لگا۔ کھڑکی میں احمد نظام کھڑے تھے۔ میں نے سارا ریسرچ ورک اس باکس میں ڈال دیا ہے، یہ آپ لے جائیے۔ اگر یہ کیس آف دی سینچری بھی ہے تو میں سمجھ گیا ہوں کہ میں یا آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کے کسی کام آئے۔ اس نے چپ چاپ ان کو باکس پچھلی سیٹ پہ رکھنے کا اشارہ کیا۔ جیسے احمد نظام نے دروازہ بند کیا، وان فاتح نے کار آگے بھگا دی۔ اس کا سر درد کرنے لگا تھا، آج کل وہ کچھ زیادہ ہی درد کرتا تھا۔ وان فاتح کی رہائش گاہ کے اندر عشائیے کی گہما گہمی عروج پہ تھی۔ طویل ڈائننگ ٹیبل کے گرد تمام مہمان اپنی جگہوں پہ بیٹھے تھے اور خوش کپڑیوں میں مصروف تھے۔ ایسے میں
جامنی اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس مسکراتی ہوئی اسرا کچن کے دروازے سے چلتی آ رہی تھی جب اس نے فاتح کے باڈی مین کو فاصلے پہ متعامل کھڑا پایا۔ مسکراتے ہوئے ابرو سے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میم۔ فاتح صاحب نے کار کی چابی لی اور بدقت اس نے نظریں جھکا کے بتایا، مگر پھر نگاہ اٹھائی تو اسرا اسی طرح مسکرا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، مجھے اندازہ تھا، اور آگے بڑھ گئی۔ ڈائننگ ہال میں صرف 2 کرسیاں خالی تھیں، ایک سربراہی اور دوسری اس کے دائیں ہاتھ۔ اسرا جامنی اسٹول سر پہ سلیقے سے جماتے ہوئے آگے آئی اور سربراہی کرسی کھینچ کے بیٹھی۔ پھر نزاکت سے نیپکن اٹھا کے گود میں پھیلایا۔ سب رک کے اسے دیکھنے لگے۔ میرا خیال ہے اگر شوہر چلا جائے تو بیوی کو اس کی سربراہی کرسی لینے میں تحمل نہیں کرنا چاہیے، مسکرا کے بولی تو سب ہنس دیے۔ جب سے فاتح BN کا صدر بنا تھا، لوگ اسرا کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے تھے جیسا کسی فرسٹ لیڈی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تحائف، چاپلوسی، تعریفیں اور دھیمے سے اپنا کام کہہ دینا۔ وہ سر ہلا کے سب کو سنتی تھی، کسی کو اشارہ دے دیتی، کسی کو صرف مسکراہٹ سے نوازتی اور کسی کی بات انسنی کر جاتی۔ طاقت آگ کی ایسی دیوی تھی جس کے گرد سب پتنگوں کی طرح چکر کاٹنے لگتے تھے۔ کچھ کو سونے کے پر عطا کر دیے جاتے، کچھ جل جل کے وہیں گرتے جاتے تھے۔ دیوی درمیان میں بے نیاز سی کھڑی رہتی۔ کھانے کے بعد ملازمہ ٹرے میں ایک چھوٹا چاکلیٹ کیک سجا کے لائی تو اسرا خنکھاری اور دانستہ آواز بلند کی، ارے یہ نہیں، یہ تو ہم نہیں کھا سکتے۔ مہمانوں نے گردن موڑ کے ملازمہ کو دیکھا جو کیک ڈش پکڑے گڑبڑا گئی تھی۔ بیگم صاحبہ نے ابھی خود ہی تو کہا تھا کہ… اور وہ کیوں اسرا؟ ایک خاتون نے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ اسرا نے کوہنیاں میز پہ رکھی اور ہتھیلی پہ تھوڑی ٹکا کے دلچسپی سے اس کیک کو دیکھا۔ بھئی یہ تالیہ نے بنایا ہے، تالیہ مراد نے۔ ہر روز بیک کر کے فاتح کے لیے بھیجتی ہے، اب وہ اتنے پیار سے بناتی ہے تو میں فاتح کے لیے چھوڑ دیتی ہوں۔ ساتھ ہی مسکرا کے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا۔ اچھا، تالیہ مراد کہاں ہوتی ہے وہ آج کل؟ یہی ہوتی ہے، آتی جاتی رہتی ہے، اسرا خوش دلی سے بتا رہی تھی۔ میں حیران ہوتی ہوں کہ کس طرح بیچاری روز کیک بیک کر دے لیتی ہے، اور وہ بھی فاتح کے فیوریٹ کیکس۔ ذائقہ ہے اس کے ہاتھ میں۔ ارے میں تو کھا نہیں سکتی نا، ان میں جو نٹس ہوتے ہیں ان سے مجھے الرجی ہے۔ کبھی گاجر کا کیک بھیجو تو میں کھا لیتی ہوں۔ 2 خواتین نے معنی خیز خاموش نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر وان فاتح کی بیوی کی جو معصومیت سے بتایا جا رہی تھی۔ پھر ان میں سے ایک بولی، ہر روز کیک بنانے میں کسی عورت کی بہت محنت لگتی ہے اسرا۔ اس کی تو محنت لگتی ہے، مگر فاتح کو تو کیلوریز لگتی ہے نا۔ میں اتنا کہتی ہوں ہر روز نہ کھایا کرو، ویٹ گین کر لو گے، مگر آپ کے چیئرمین صاحب سنتے ہی نہیں۔ وہ گردن کے نیکلس پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے سادگی سے بتا رہی تھی۔ ڈائننگ ہال میں اس بات پہ ایک مصنوعی قہقہ گونجا تھا۔ ملازم اب 2 طرح کے سویٹ سرو کر رہے تھے اور اوپر لگے کانچ کے روشن فانوس خاموشی سے اس طویل میز پہ بیٹھے مہمانوں کو دیکھ رہے تھے۔ دوسرا دن۔ اس صبح وہ ناشتے کی ٹیبل پہ آیا تو اس کا موڈ آف لگتا تھا۔ اسرا دائیں ہاتھ کی کرسی پہ پہلے سے بیٹھی نظر آتی تھی۔ اسے دیکھ کے مسکرائی۔ وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ سوٹ، ٹائی اور کف لنکس پہنے، بال جیل سے دائیں جانب جمائے، وہ آفس کے لیے تیار لگنے کے ساتھ ساتھ بے حد سنجیدہ لگ رہا تھا۔ بس کرسی کھینچ کے بیٹھا اور اخبار چہرے کے سامنے کر لیا۔ رات تم دیر سے گھر آئے؟ اسرا ہلکی سی شال کندھوں پہ لپیٹے بیٹھی مگ سے گھونٹ بھرتے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے محض کیا۔ اسرا نے اخبار کا کونا ذرا سا موڑ کے اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ تالیہ کا آج پھر کیک آیا ہے، لے آؤں؟ فاتح نے چونک کے چہرہ اٹھایا، پھر تعجب سے اسے دیکھا۔ وہ ان کی تحویل میں ہے، وہ کیک کیسے بھیج سکتی ہے؟ یہ کب کہا کہ اس نے آج بھیجا ہے؟ میں نے کوریئر والے سے پوچھا تھا، اس نے کہا کہ ایڈوانس بکنگ کروا رکھی ہے کسی بیکری سے، ہر روز تمہاری پسند کے کیک آئیں گے، شاید اسے لگتا ہے تمہیں زیادتی کی ضرورت ہے، اور مسکرا کے گھونٹ بھرنے لگی۔ تم کھا لینا۔ وہ بیزاری سے واپس اخبار پڑھنے لگا۔ اسے ایک دفعہ پھر سے تالیہ پہ غصہ آنے لگا تھا۔ میں کیسے کھا سکتی ہوں؟ کون سا میرے لیے بھیجا ہے اس نے؟ اسرا تم اس کو پسند کرتی ہو یا نا پسند، تم ایک دفعہ اس بات کا فیصلہ کیوں نہیں کر لیتی؟ وہ جھنجھلا کے اخبار نیچے کر کے بولا تو اسرا اسی طرح مسکرا دی۔ تم اس کو پسند کرتے ہو یہی بہت ہے، اور کیک میں نٹس ہیں، میں نہیں کھا سکتی۔ میں اس کو پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ میری چیف آف سٹاف ہے، میری کولیگ ہے، وہ ایک دم برہمی سے بولا تو اسرا نے اسی سکون سے اسے دیکھا۔ اس میں اتنا گلٹی ہونے والی کیا بات ہے؟ میں گلٹی نہیں ہوں اسرا۔ فاتح نے گہری سانس لی اور کندھے جھکائے تو اسرا محمود کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ کوئی اور عورت ہوتی تو شاید میں گلٹی ہوتا، مگر تالیہ سے اپنا تعلق مجھے بہت عزیز ہے، اس لیے اس کے بارے میں تن سے بات نہ کیا کرو۔
اس کا انداز حتمی تھا۔ پھر وہ اخبار رکھ کے اٹھ گیا۔ وہ اس پل گویا انگاروں پہ لوٹ گئی تھی۔ بے بسی سے اسے جاتے دیکھا تو پکار اٹھی، ناشتہ نہیں کرو گے؟ وہ کیک کار میں بھجوا دینا، وہی کافی ہے میرے لیے، تلخی سے کہہ کے وہ کوٹ کا بٹن بند کرتا آگے بڑھتا گیا۔ اسرا کی آنکھیں شدت ضبط سے گلابی پڑنے لگی، مگر اس کو پلان کے مطابق چلنا تھا۔ فاتح کو یہ کیک ہر روز کھانے تو اس نے آرسینک کو چنا ہی اس لیے تھا کیونکہ وہ ایک بہت اچھا سلو پوائزن تھا۔ اس کی چند ہلکی مقداریں بے ضرر تھی، لیکن اگر روز تھوڑا تھوڑا کھایا جائے تو چند ہفتوں میں وہ انسان کو آہستہ آہستہ کھول کے مار دیتا تھا۔ وہ ملازموں کو آواز دینے لگی، فاتح کو یہ کیک ہر روز کھانے تھے، لازمی۔ ایڈم اسٹوڈیو میں بیٹھا تھا جب اس کا فون زور زور سے بجنے لگا۔ اس نے موبائل نکال کے دیکھا تو کوئی انجانا نمبر تھا۔ جب سے وہ سیلیبریٹی بنا تھا، یہ کالز اور پیغامات کا بندھا تانتا اسے بوکھلائے دیتا تھا۔ شروع میں وہ کوشش کرتا کہ ہر ایک کو اچھے سے جواب دے، مگر فینس کی توقعات بڑھتی جاتی تھی۔ وہ اب سرے سے جواب ہی نہیں دیتا تھا تاکہ کوئی ہرٹ نہ ہو۔ یہ نمبر بھی اس نے اسپیم لسٹ میں ڈال دینا تھا اگر وہ اس پہ لگی واٹس ایپ کی ڈی پی نہ دیکھ لیتا۔ ڈی پی میں موجود شخص کو وہ پہچانتا تھا، فہمی بن سلام۔ وہ چونک گیا، پھر جلدی سے اطراف میں بیٹھے پروڈیوسر اور اینالسٹ سے معذرت کی اور اٹھ کے باہر آ گیا۔ کال تب تک کٹ چکی تھی۔ ایڈم نے سڑک پہ آتے ہی فوراً کال بیک کی۔ کیا حال ہے مسٹر سیلیبریٹی؟ میری فائل چوری کر کے تم ماشاءاللہ رائٹر بن چکے ہو، طنزیہ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ سڑک کنارے کھڑا ایڈم کھنکھارا۔ اسے احساس تھا کہ کالز ریکارڈ ہو سکتی تھی۔ وہ فائلز آپ نے خود دی تھی اور یہی بات میرے ماں باپ کے سامنے کہہ سکتے ہو؟ ایڈم لمحے بھر کو سن رہ گیا۔ جی جانتے ہو میں نے ابھی تک پولیس میں تمہاری رپورٹ کیوں نہیں درج کروائی؟ وہ پرسکون سا کہہ رہا تھا۔ کیونکہ جب ہانگ کانگ پیپرز منظر عام پہ آئے تو مجھے معلوم تھا ہماری لا فرم بند ہو جائے گی۔ ہمارے تقریباً تمام بڑے کلائنٹس ہمیں چھوڑ گئے ہیں اور فرم دیوالیہ ہو چکی ہے۔ مجھے اب نئی نوکری ڈھونڈنی ہے۔ میرا اور میرے ماں باپ کا یہی جھگڑا تھا کہ میں اس حرام کی نوکری کو چھوڑ دوں۔ کیا تم میرے ماں باپ کو یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہارا وسل بلور میں تھا؟ یوں میں ہیرو بن جاؤں گا اور وہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس ہماری فرم کے تمام کلائنٹس کے نام نہیں ہیں، میرے پاس ہے۔ تم نے اپنے انٹرویو میں بار بار اپنے وسل بلور کے ناراض ماں باپ کا ذکر کر کے مجھے پیغام بھیجنے کی کوشش کی ہے ایڈم۔ میں تمہارے اشارے سمجھتا ہوں۔ ایڈم خاموش رہ گیا۔ وہ یہی چاہتا تھا، مگر میں تمہیں توری نگارہ ملائیوں کا دوسرا پارٹ لکھنے کے لیے مواد اور ضروری کاغذات سب فراہم کر دوں گا، مگر صرف میرے ماں باپ کو یہ یقین دلا دو کہ میں ہی اس کہانی کا انسنگ ہیرو ہوں۔ اور اس کے بعد تم کیا کرو گے؟ وہ بات کرتے ہوئے سڑک کنارے واک کرنے لگا۔ میں دوبارہ کسی ایسی ہی لا فرم میں جاب کر لوں گا۔ کلائنٹ لی بدنام تھی۔ نئی لا فرم ملیشیا میں ڈھونڈ لوں گا جو بدنام نہ ہو۔ میرے ماں باپ کو علم نہیں ہوگا کہ میں اب بھی حرام کما رہا ہوں۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں اپنی روش پہ شرمندہ ہوں یا اسے بدل رہا ہوں۔ میں صرف اپنے ماں باپ کو منانا چاہتا ہوں۔ بولو منظور ہے؟ اس کا انداز بڑا کیلکولیٹڈ سا تھا۔ خیر تم اپنی زندگی میں جو بھی کرو اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے۔ مجھے یہ ڈیل منظور ہے۔ امید ہے اپنے والد کے ساتھ رہ کے تم حلال اور حرام میں فرق کرنا سیکھ جاؤ گے۔ البتہ ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹھہر کے بولا، تم نے کبھی میرے خلاف پولیس میں رپورٹ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ تم نے میرا جو فون چرایا تھا اس میں میرے بینک اکاؤنٹ کا لاگ ان ڈیٹا بھی تھا اور کریڈٹ کارڈ ڈیٹا بھی۔ تم تھوڑی سی محنت سے وہ حاصل کر سکتے تھے، مگر تم نے اس کو چھیڑا تک نہیں۔ میں ایماندار باپ کا بیٹا ہوں، کسی ایماندار شخص کو گرفتار نہیں کروانا چاہتا تھا۔ اب دیکھو میری انویسٹمنٹ کام کر گئی نا۔ پھر آ رہے ہو کل ملاقہ میرے گھر؟ دیکھو اگر تو تم نے مجھے وہاں بلا کے پٹوانا ہے تو میں بتا دوں، میں پولیس اور اپنے وکلا کو فاصلے پہ کھڑا رکھوں گا۔ وہ محتاط سا کہہ رہا تھا۔ یہ فہمی بن سلام انتہائی یونیک آدمی تھا۔ دیکھو میں حرام کمانے والا وکیل ضرور ہوں اور کورٹ میں بہت جھوٹ بولتا ہوں، مگر میں تمہاری طرح ڈرامہ کوئین نہیں ہوں۔ دیگر نام چاہیے ہیں تو آ جانا کل۔ اور فون بند ہو گیا۔ ایڈم نے گہری سانس لے کر موبائل کو دیکھا اور پھر گردن اٹھا کے ٹھنڈی سی چھایا لیا آسمان کو۔ کیل چھوڑ کے جانے کا مطلب تھا چاہے تالیہ کو نہ ڈھونڈنا، مگر وہ تالیہ کو ڈھونڈ بھی کیسے سکتا تھا؟ تالیہ کے لیے فاتح بہت تھا اور ایڈم کے لیے اس کی کتابیں پڑھنا، کتابیں لکھنا ایک ٹائم لیس شوق تھا۔ اور کسی ٹائم لیس چیز کی محبت انسانوں سے محبت کرنے سے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ ٹائم لیس شے دل کو یوں نہیں دکھاتی جیسے انسان دکھاتے ہیں۔ اسے ابھی اسی وقت ملاقہ کے لیے نکلنا تھا، لازمی۔ تیسری رات۔ حالم کا بنگلہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ آج کسی نے پورچ کی بتی بھی روشن نہیں کی تھی۔ مالک نہ ہو تو گھر یوں ہی ویران ہو جاتا ہے۔
وہ سارا دن تالیہ پہ غصہ رہا تھا اور رات کو ڈرائیور کو بھیج کے اس نے خود اسٹیئرنگ سنبھالا تو کار خود بخود انہی شناسا راستوں کی طرف مڑ گئی۔ فاتح نے ہاتھ سے چھوٹے گیٹ کا کڑا کھولا اور اندھیر پورچ میں قدم رکھا۔ تالیہ کی کار وہیں کھڑی تھی اور اس پہ کور چڑھا تھا۔ تالیہ واپس نہیں آئی۔ آواز پہ وہ چونکا، آنکھوں کی پتلیاں سے اکیڑ کے دیکھا۔ اندھیر لان میں جھولے پہ داتن بیٹھی تھی۔ میں اس کو ڈھونڈ لوں گا، وہ اسی مضبوطی سے کہتے ہوئے چھوٹے قدم اٹھاتا لان میں آ گیا۔ داتن کے سامنے لان میں جگہ جگہ سنگی سٹول پر رکھے تھے۔ فاتح کرسی کے بجائے ایک سٹول پہ بیٹھ گیا اور اندھیرے میں غور سے اسے دیکھا۔ وہ اداس نظر آتی تھی۔ آپ کتنے عرصے سے جانتی ہیں تالیہ کو؟ 7 سال سے۔ وہ دور اندھیرے میں کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کون وومن کیوں بنی؟ اس نے دھیرے سے اگلا سوال پوچھا۔ کیونکہ اس کے ساتھ اس کے شوہر نے دھوکہ کیا تھا، بلکہ ہر ایک نے۔ پھر وہ بولتی گئی، یتیم خانے سے شروع ہو کے 28 سالوں کی ساری کہانی چند منٹوں میں سناتی گئی۔ یہ کہانی پھر ایک فقرے پہ ختم ہوئی۔ وہ اس زندگی کو چھوڑنا چاہتی تھی، ہر جرم کو سیکنڈ لاسٹ سمجھ کے کرتی تھی، لیکن پھر اسے آپ ملے۔ اور داتی نے نظروں کا رخ موڑ کے اندھیرے میں سنگی سٹول پہ رکھے بیٹھے مرد کو دیکھا جو توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور پھر تالیہ کی زندگی میں ملاقہ کی وہ رات آئی جو آپ بھول چکے ہیں۔ اس رات کیا ہوا تھا؟ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ یہی سوال آپ نے حالم سے پوچھا تھا، آج مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ وان فاتح، ہم لوگ کیوں آپ کے حصے کی جدوجہد کریں؟ اس کا جواب آپ کو خود ڈھونڈنا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے موبائل آن کیا تو اندھیر لان میں بیٹھی داتن کے چہرے پہ اسکرین کی نیلی روشنی پڑنے لگی۔ اس رات آپ کی اسپورٹس واچ کا GPS ڈیٹا ہم نے ٹریک کیا تھا۔ آپ جہاں جہاں گئے تھے وہ سارا ڈیٹا میں آپ کو بھیج رہی ہوں۔ فاتح کو جیب میں موجود موبائل کی تھر تھراہٹ محسوس ہوئی، مگر وہ اسی طرح داتن کو آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھے گیا۔ ایسا کیا ہے جو آپ کو معلوم ہے مگر مجھے نہیں؟ میں آپ کو جواب دے چکی ہوں۔ فربھی عورت اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ بھی ساتھ ہی اٹھا۔ داتی نے چابیوں کا ایک گچھا اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تالیہ کے گھر کی تمام چابیاں۔ میں جا رہی ہوں اور جانتی ہوں کہ آپ یہاں آتے رہیں گے۔ آپ اس کا انتظار نہیں کریں گی کیا؟ ایڈم آج ملاقہ چلا گیا۔ میں اپنے بیٹوں کے پاس جا رہی ہوں۔ آپ کو بھی تالیہ کو تلاش نہیں کرنا چاہیے؟ فاتح نے تعجب سے اسے دیکھتے ہوئے چابی لی۔ مگر کیوں؟ وہ ہماری دوست ہے، اس کو تلاش کرنا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ داتن سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس سوال کا جواب میں آپ کو دے چکی ہوں فاتح صاحب، اور آگے بڑھ گئی۔ وہ چابی ہاتھ میں لیے اسے جاتے دیکھنے لگا، پھر ایک دم پکارا، تالیہ لوگوں سے میرے اور اپنے تعلق کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کہہ رہی ہے؟ اس نے پروسیکیوٹر سے کہا کہ وہ رک گیا۔ خفگی سے زیادہ الجھن ہے۔ داتن گیٹ کے قریب رکی اور مڑ کے اسے دیکھا۔ وہ سچ کہہ رہی ہے، وہی سچ جو اسے آپ نے بولنا سکھایا تھا۔ اندھیر میں وہ اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ چلی گئی تو وان فاتح اندر آ گیا، کھڑکیوں کے پردے بند کیے اور کچن کی بتیاں جلا دی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک گرم چائے کے مگ سے گھونٹ بھرتا کاؤنٹر کے اونچے اسٹول پہ بیٹھا تھا۔ سامنے نوٹ پیڈ رکھا تھا اور ہاتھ میں قلم تھا۔ یہ تالیہ کے آرگنائزڈ کچن کی ٹوکری سے اس نے اٹھایا تھا، جہاں ڈائریز، حساب کتاب کے کاغذ، خالی نوٹ پیڈ اور خط کے رنگ دار لفافے رکھے تھے جو تحفے میں پیسے دینے کے کام آتے تھے۔ وہ کافی دیر بیٹھ کے سوچتا رہا اور پھر لکھنا شروع کیا۔ ڈیئر تالیہ، میں 2 دن تمہارے لیے پریشان رہا۔ آج میں تم پہ غصہ تھا کیونکہ تم نے پروسیکیوٹر کو میرے بارے میں ایسی باتیں کہی تھی جو ناقابل برداشت تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں تمہاری فکر نہیں کروں گا، مگر میں دوستوں پہ گیو اپ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں یہاں آیا تھا تاکہ تمہارے دوستوں کے ساتھ تمہیں تلاش کرنے کی اسٹریٹجی بناؤں، مگر مجھے معلوم ہوا کہ تمہارے دونوں دوست تمہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ وہ تمہیں نہیں ڈھونڈنا چاہتے۔ مجھے پہلے یہ بات اچھی نہیں لگی، مگر اب میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ وہ تمہیں کیوں نہیں ڈھونڈنا چاہتے، کیونکہ اکثر انسان یہی غلطی کرتے ہیں۔ جب وہ اپنے کسی پیارے کو کھوتے ہیں تو اس کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، اس کو واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کی یاد میں سوگوار رہتے ہیں۔ مگر تم نے اپنے دوستوں کو جو چیز سکھائی ہے وہ وان فاتح کو بھی سیکھنی چاہیے۔ جب ہم کسی اپنے کو کھوتے ہیں تو تکلیف کے اس لمحے میں ہمیں صرف ایک شخص کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے آپ کو۔ ایڈم ملاقہ چلا گیا اپنے عظیم مقاصد کے حصول کے لیے اور شاید خود کو مضبوط بنانے۔ داتن اپنی فیملی کے پاس جا رہی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو ڈھونڈ سکے اور اپنے اندر سے اس مثبت انسان کو باہر نکال سکے جو اسے تالیہ نے بننا سکھایا تھا۔ اور رہا میں، تو مجھے بھی اب تالیہ کو نہیں ڈھونڈنا، مجھے اپنے آپ کو اور اس کھوئی رات کو ڈھونڈنا ہے، کیونکہ ہم تینوں جب خود کو ڈھونڈ لیں گے تو ہم تالیہ کو بھی تلاش کر لیں گے۔
ہم سب کو اس وقت تالیہ کے بغیر اپنے اصل کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. شاید تم بھی یہی چاہتی تھی، اس لیے تم نے مجھے وہ مجسمہ توڑنے کے لیے کہا تھا. میں اپنے آئیڈیل کا مجسمہ توڑنے کے لیے تیار ہوں. وان فاتح. چائے کا مگ ختم ہو چکا تھا. اس نے بے پرواہی سے مگ وہیں دھرا اور وہ کاغذ تہہ کر کے ایک لفافے میں ڈالا. کبھی تو وہ واپس آئے گی اور اس کو پڑھے گی. ایک دم سے وہ بہتر محسوس کرنے لگا تھا. تیسرا دن. اس صبح BN کے دفتر کی لابی میں معمول کے مطابق کام جاری و ساری تھے. یہ بلائی فلور تھا اور یہاں پاور آفیسز تھے اور عام ورکرز کا داخلہ نہ ہونے کے برابر تھا. اس لیے قیمتی فرنیچر سے آراستہ لابی اس وقت خاموش پڑی تھی. جب حشام جریس لفٹ سے نکلا تھا، اسے وان فاتح کے آفس میں آنے کا پیغام ملا تھا اور وہ ساری مصروفیات ترک کر کے سیدھا یہاں آ گیا تھا. وہ دراز اٹھی گردن اور اکھڑ انداز والا آدمی تھا جو لابی میں موجود ریسیپشنسٹ کے سلام کا جواب دینے کی بجائے تنے ابرو کے ساتھ سیدھ میں آگے بڑھتا گیا. سباق کی ریاست میں اس کی امارت اور طاقت کے قصہ زبانِ زد عام تھے. لابی سے فاتح کے آفس تک راستے میں جس ورکر نے ڈیسک سے سر اٹھا کے اسے دیکھا، اس کی نظروں میں مروبیت اور ناپسندیدگی دونوں تھی. حشام نے دستک دے کر چیئرمین کے آفس کا دروازہ کھولا اور خنخار کے اندر داخل ہوا. سلام لبوں میں رہ گیا. وہ ایک دم ٹھٹک کے رکا، پھر اگلے ہی پل چہرے پہ خوشگوار تاثر سجا لیے. مسز اسرا، آپ؟ میں سمجھا مجھے وان فاتح نے بلایا ہے. چیئرمین کی سیٹ پہ اسرا محمود براجمان تھی، سر پہ اسٹول لیے، کانوں میں دمکتے موتی پہنے. وہ بنی سوری سی عورت مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی. فاتح نے آج ایک ہفتے کی چھٹی لی ہے، وہ ملاقہ چلا گیا ہے. اوہ، خیریت؟ حشام نے تشویش سے کہتے ہوئے کرسی کھینچی. اسرا نے مسکرا کے کندھے اچکائے. وہ اتنے دنوں سے لگاتار کام کر رہا تھا. چھٹی اس کا حق ہے. ملاقہ میں اس کے باپ کا گھر ہے، جہاں جا کے وہ بہتر محسوس کرتا ہے. اور انہوں نے اپنی غیر موجودگی میں آپ کو آفس کی ذمہ داری دے دی. حشام نے مسکرا کے غور سے اسے دیکھا. ارے نہیں، میں تو چند چیزیں لینے آئی تھی، پھر سوچا آپ سے ملاقات کر لوں. کیونکہ مٹھیاں باہم پسا کے آگے کو جھکے اور مسکرا کے اسے دیکھا. اس کی خالی کرسی دیکھ کے مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا ہے. حشام، مثلاً کیا؟ وہ پوری توجہ سے میز کے پار بیٹھی عورت کو دیکھ رہا تھا اور اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. میرا خیال ہے ہمیں پارٹی کے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے. وان فاتح ہے نا اس کام کے لیے، اس نے احتیاط سے کہا. اور اگر وان فاتح کی کرسی خالی ہو جائے تو پھر پارٹی کا کیا ہوگا؟ آفس میں سناٹا چھا گیا. شام دھیرے سے آگے کو ہوا اور تشویش سے اسرا کو دیکھا. فاتح صاحب کی طبیعت تو ٹھیک رہتی ہے نا؟ کوئی ہارٹ وغیرہ کا پرابلم تو نہیں ہے؟ پارٹی چیئرمین کو پرابلم نہ ہو تو بھی لوگ کروا سکتے ہیں پرابلم. مجھے ڈر ہے کہ کوئی فاتح کو اس کرسی سے ہٹانے کی کوشش نہ کرے. کیا ان کی جان کو خطرہ ہے؟ جب وہ بغیر سیکیورٹی ڈیٹیل لیے باہر نکل جایا کرے گا تو خطرہ نہیں ہوگا کیا؟ فکر مندی سے کہہ رہی تھی. حشام نے پہلو بدلا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے حشام، اگر کوئی قریبی شخص فاتح کو مارنے کی کوشش کرے گا تو صرف اس صورت میں کہ وہ اس کی جگہ لینا چاہتا ہوگا. اگر ہم اس امکان کو ہی ختم کر دیں تو کسی کو فاتح کو مار کے کچھ نہیں ملے گا. اگر خدا نہ خواستہ وان فاتح کو کچھ ہوا بھی تو ان کی جگہ آنے والے نیا چیئرمین پارٹی الیکشن سے ہی منتخب ہوگا. آپ بھول رہے ہیں فاتح نے نائب چیئرمین ابھی تک نامزد نہیں کیا. نائب چیئرمین کا رواج اب ہٹ گیا مسز اسرا، مگر یہ پارٹی کے قانون میں شامل ہے اور چیئرمین کے ایک دستخط سے نائب کا عہدہ پر کیا جا سکتا ہے. شام سوچ میں پڑ گیا. اسرا کے غیر متوقع سوالات اس کو الجھا رہے تھے. پارٹی میں بہت سے لوگ ہیں، اشر نہیں، لوگ اس کو اتنا پسند نہیں کرتے. نو آفینس، مگر نائب چیئرمین صرف وہی شخص بن سکتا ہے جس پہ وان فاتح اعتماد کا اظہار کرے. گاڈ، مجھے یقین نہیں آ رہا ہم وان فاتح کی موت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اس نے جھرجھری لی. اسی امکان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں فاتح سے نائب کا عہدہ پر کروانا ہوگا. ایسا شخص جو قابل اعتماد ہو اور کبھی فاتح کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے. یوں وان فاتح اپنے قریبی دوستوں کے شر سے محفوظ ہو جائے گا. آپ کے خیال میں ایسا شخص کون ہو سکتا ہے؟ اسرا محمود مسکرائی اور محظوظ نظروں سے اسے دیکھا. نائب چیئرمین اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو چیئرمین کے آفس کی ایک کال پہ ساری مصروفیات چھوڑ کے بھاگا چلا ہے؟ شام جریس چند لمحے کے لیے کچھ بول نہیں سکا. وہ بس اسرا کو دیکھتا رہا. اس کا ذہن تیزی سے سارے حساب کتاب کرنے لگا تھا اور پھر بالآخر وہ مسکرا دیا.
ملاقہ کا شہر اپنی تمام رعنائیوں، رونقوں اور خوشبوؤں کے ساتھ ویسا ہی تھا جیسا وہ اسے چھوڑ کے گیا تھا۔ سن باؤ کے گھر کے سامنے بازار میں رونق لگی تھی۔ فاتح کو ہمیشہ یہاں آ کے اچھا محسوس ہوتا تھا۔ عام لوگوں کے درمیان ان کی عام باتوں اور عام مسئلوں کو سننا، کیل کی مصروفیات، پارلیمان کے ایوانوں اور بین کے آفس کی سازشوں بھری زندگی سے دور یہ شہر قدیم زمانوں کا فصول لیے ہوئے تھا۔ اس نے کار گلی میں روکی اور باہر نکلا۔ جینس کے اوپر سفید ڈریس شرٹ پہنے وہ ایک لمبی چھٹی کے موڈ میں لگتا تھا۔ سرخ حویلی کا دروازہ کھولنے کے لیے چابی نکالی تو ٹھٹک گیا۔ دروازہ پہلے سے کھلا تھا۔ پہلا خیال اسے تالیہ کا آیا۔ صرف اس کے پاس چابی ہوتی تھی کیونکہ یہ گھر اس نے کرائے پہ لے رکھا تھا۔ فاتح تیزی سے اندر آیا۔ راہداری سے گزر کے کمروں میں جھانکتا وہ برآمدے میں آیا تو قدم زنجیر ہوئے۔ سامنے میز کے ساتھ ایڈم کھڑا اپنا لیپ ٹاپ اور دوسری چیزیں ایک بیگ میں ڈال رہا تھا۔ آہٹ پہ وہ بھی پلٹا تو فاتح کو ادھر دیکھ کے ساکت رہ گیا۔ آپ یہاں؟ یہ میرا گھر ہے ایڈم، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وان فاتح کے ماتھے پہ بل پڑے، البتہ ضبط سے بولا، چیتالیہ نے مجھے اس کی چابی دے رکھی تھی۔ اس نے چابیوں کا گچھا سادگی سے میز پہ ڈال دیا۔ میں نے بنگارا ملائیو اسی گھر میں لکھی تھی اور یہیں سے ان فائلز کا راز ڈھونڈا تھا اور دوری نگارا ملائیو۔ اس نے تصحیح کی تو ایڈم ٹھٹکا، پھر ماتھے کو چھوا۔ جی وہی، میرا مطلب تھا، گڑبڑا کے بولا، میں ابھی آیا تھا اپنا سامان اٹھانے جو آخری دفعہ ادھر رہ گیا تھا۔ میں جا ہی رہا تھا۔ نظر جھکا کے وہ جلدی جلدی اپنا سامان بیگ میں ڈالنے لگا۔ فاتح پہلوؤں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا اس نوجوان کو چند لمحے دیکھتا رہا۔ برآمدے میں آتی دھوپ اس کے وجود کو منور کیے ہوئے تھی۔ یہ لڑکا اس باڈی مین سے مختلف تھا جو اس کے پاس 11 دن کام کرنے کے لیے آیا تھا۔ ایڈم نے بیگ کی زپ بند کی اور چہرہ اٹھایا تو فاتح اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تالیہ کو کچھ پتہ چلا سر؟ وہ آ جائے گی، اس نے مختصراً کہا اور پھر صحن کی طرف آ گیا۔ صحن کے وسط میں کھڑے وہ گردن اٹھا کے وانگلی کے اس مجسمے کو دیکھنے لگا۔ جب تالیہ یہاں آتی تھی تو کیا اس نے کبھی اس مجسمے کے بارے میں کچھ کہا تھا؟ ایڈم نے چونک کے فاتح کو دیکھا جو اس کی طرف پشت کیے کھڑا مجسمے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہے۔ جدید ملاقہ میں دونوں کی بے تکلفی نہ ہونے کے برابر تھی۔ کچھ خاص نہیں۔ فاتح ایڑیوں پہ گھوما اور غور سے اسے دیکھا۔ کیا تالیہ نے کبھی کوئی مجسمہ بنایا تھا اس سے ملتا جلتا؟ اس کے دل میں تالیہ مراد کے کہے الفاظ کسی پھانس کی طرح چبھے تھے۔ ایڈم نے نظریں اٹھا کے پہلے مجسمے کو دیکھا، پھر فاتح کو، پھر جب بولا تو لہجہ محتاط تھا، مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے اس نے وانگلی کا کوئی اور مجسمہ بنایا ہو جو یہیں کہیں ہو۔ پھر دیکھا کہ ایڈم بس اسے دیکھے جا رہا ہے تو ہاتھ سے مجسمے کی طرف اشارہ کیا۔ یعنی یہ آدمی وانگلی تھا، اپنے وقت کا ایک عظیم چینی سفیر۔ غلام ہونے کے باوجود اس نے ملاقہ کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی تھی اور شہزادی تاشا نے ایڈم بن محمد کے لیے مزید اداکاری کرنا ممکن نہ تھا۔ اس کے اندر غصے کا ایک ابال اٹھا تھا۔ وانگلی کوئی ہیرو نہیں تھا سر، وانگلی شاہ چین کا وفادار تھا اور اس نے ملاقہ کو قرضوں کی بیڑیوں میں جکڑ دیا تھا۔ اس نے ملاقہ کے غلاموں کو آزاد کروایا تھا، نہ اس نے وہ جرأت مندانہ باتیں کہی تھی جو بنگارایا ملائیو میں اس کے نام سے منسوب ہیں۔ تاریخ کی کتابیں سچ نہیں کہتی۔ وہ تلخی سے بولتا گیا اور پھر ایک دم چپ ہوا۔ فاتح ابرو بھینچ کے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور سن باؤ کے بارے میں کس مورخ نے یہ سب لکھا جو تم کہہ رہے ہو؟ ایڈم نے لب بھینچ لیے۔ وہ وانگلی کے ایک فین سے بحث نہیں کر سکتا تھا۔ سوری سر، مجھے نہیں معلوم چیتالیہ نے کون سا مجسمہ بنایا اور کیوں بنایا ہے۔ اور مڑ کے اپنا بیگ اٹھانے لگا۔ اتنی مشکل سے وہ کام پہ توجہ مرکوز کر کے تالیہ اور فاتح کی کہانی سے نکل کے ملاقہ آیا تھا اور یہاں پھر وہی سب اس کا منتظر تھا۔ اس نے کہا کہ اس نے یہ مجسمہ توڑنے کے لیے بنایا ہے۔ وہ کیوں چاہتی کہ میں اس مجسمے کو توڑوں؟ وہ الجھن بھری خفگی سے اونچا بڑبڑایا۔ یہ مجسمہ میری پیدائش سے پہلے سے یہاں موجود ہے، یہ تاریخی ورثہ ہے۔ ایڈم بن محمد کرنٹ کھا کے مڑا اور صحن میں کھڑے آدمی کو بے یقینی سے دیکھا۔ یہ مجسمہ چیتالیہ نے توڑنے کے لیے بنایا تھا؟ وہ بالکل ساکت کھڑا تھا۔ صحن میں قدیم ملاقہ کی داستان ایک فلم کی طرح چلنے لگی۔ شہزادی تاشا کو وانگلی سے ذرا دلچسپی نہ تھی، پھر بھی اس نے مجسمہ بنایا، وانگلی کی دوستی کی خاطر نہیں، جیسا کہ اس نے ایڈم سے بنگارایا ملائیو میں لکھوایا تھا۔ مگر لوگ کہتے تھے کہ وہ وہاں کسی سے ملنے آتی تھی۔ اتنے ماہ بعد ایڈم نے سوچا تو ذہن کے جالے صاف ہونے لگے۔ وہ اور تالیہ ادھر تب آتے تھے جب فاتح وہاں موجود نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس مجسمے کے بہانے کسی سے ملنے نہیں آتی تھی۔ وہ اب تک یہی سمجھتا رہا تھا کہ اس نے یہ مجسمہ اس لیے بنایا تھا تاکہ نیچے جو خزانہ وہ چھپائیں اس کے اوپر ایک نشانی ہو۔ مگر تالیہ کے پلان، تالیہ کی مرضی، اس نے مجسمہ کسی اور شے کے لیے بنایا تھا۔
آپ اس کو توڑ دیں، وہ کھوئی کھوئی سی آواز میں بولا۔ یہ مجسمہ شاید تالیہ سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ فاتح چل ہمیں کھڑا خفگی سے اس مجسمے کو دیکھتا رہا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ مگر اس میں ایسا کیا ہو سکتا ہے جو اتنا اہم ہو؟ جواب نہیں آیا تو اس نے گردن موڑی۔ برآمدہ خالی پڑا تھا۔ ایڈم بن محمد جا چکا تھا اپنی تلاش کے سفر پہ، تالیہ کے بغیر رہنا سیکھنے کے لیے۔ اب وہ سن باؤ کے قدیم صحن میں تنہا کھڑا تھا، کنواں، کونے کا درخت اور وہ مجسمہ۔ خود اس سے سوال کر رہا تھا کہ کیا وہ مٹی اور گارے کا بت تالیہ سے زیادہ قیمتی تھا؟ کیا کوئی شے وان فاتح کے لیے تالیہ مراد سے زیادہ قیمتی ہو سکتی تھی؟ چوتھی رات، مغرب ڈھل چکی تھی۔ سن باؤ کے صحن میں تیز روشنیاں جلی تھیں اور چند یونیفارم میں ملبوس ورکرز مجسمے کے ملبے پہ کھڑے تھے۔ مجسمہ زمین بوس ہوا پڑا تھا اور ورکرز پیشہ ورانہ مہارت سے اس کے پتھروں کو الگ الگ کر کے توڑے جا رہے تھے۔ وان فاتح برآمدے کی آرام کرسی پہ ٹیک لگائے بیٹھا خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ کافی دیر سے لگے تھے مگر ابھی تک ان کو مجسمے سے کوئی شے نہیں ملی تھی۔ ایک ورکر نے اسے بتایا تھا کہ صحن کا ایک بڑا حصہ یوں لگتا تھا تازہ تعمیر کیا گیا تھا۔ وہ سن کے خاموش ہو گیا۔ نہ جانے تالیہ اس کے گھر کے ساتھ کون سے تجربات کرتی رہی تھی۔ البتہ اسے تالیہ پہ غصہ نہیں آیا تھا، اسے تالیہ کے چھوڑے سوالوں کے جوابات تلاش کرنے تھے۔ صحن سے مسلسل کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ فاتح بیٹھا بیٹھا تھک چکا تھا مگر اس گھر میں نہ کوئی اس کے لیے چائے بنانے والا تھا، نہ یہاں چائے کے وہ خاص پتے موجود تھے جو تالیہ کے کچن میں ہوتے تھے۔ بالآخر وہ ریسٹوران سے کچھ آرڈر کرنے اٹھا تو ایک ورکر کی آواز آئی، سر یہ دیکھیے۔ وان فاتح کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ تیزی سے صحن کی طرف لپکا۔ فلیش لائٹس اور پولس کی روشنی میں صحن کے وسط میں چکنا چور مجسمہ بکھرا نظر آ رہا تھا۔ تمام ورکرز ایک ٹکڑے کے اوپر اکٹھے ہو چکے تھے۔ ایک آدمی زمین پہ بیٹھا مجسمے کے سینے کے حصے کے ٹکڑوں سے کچھ نکال رہا تھا۔ فاتح ہجوم کو ہٹاتا آگے آیا تو انہوں نے اس کو راستہ دے دیا۔ سینے کے حصے کو توڑنے پہ اندر سے ایک چھوٹا سا لوہے کا صندوق نکلا تھا جس کو جگہ جگہ سے زنگ لگا تھا۔ اس کو ایک تالے سے مقفل کیا گیا تھا۔ ورکر نے اسے زمین پہ رکھا تو فاتح نے بنا انتظار کیے ایک کلہاڑا اٹھایا اور زور سے تالے پہ ضرب لگائے۔ تالا گل سڑ چکا تھا، ایک ہی وار میں ٹوٹ گیا۔ وہ چھوٹے صندوق کو اٹھا کے برآمدے تک لے آیا۔ روشنی میں اس لوہے کے اوپر بنے نقش و نگار واضح دکھائی دیتے تھے جن میں زنگ لگا تھا۔ فاتح کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ چوٹ سے زیادہ پریشانی تھی۔ اس نے صندوق میز پہ رکھا اور کنڈا کھول کے ڈھکن اٹھایا۔ ورکرز اس کے کندھے کے پیچھے آ کھڑے ہوئے تھے۔ اندر ایک چھوٹا سا بلاک رکھا تھا، زرد بھورا سا بلاک۔ اس نے وہ بلاک نکال کے اوپر اٹھا کے غور سے دیکھا۔ وہ بھاری تھا اور فاتح کے ابرو تعجب میں اٹھے، اور وہ غالباً سونے کا بنا تھا۔ وقت نے سونے کی چمک دمک مانند کر دی تھی۔ اس بلاک کی دیواریں سادہ تھیں، ان پہ کچھ لکھا ہوا نہ تھا۔ اس نے اسے ہلکا ہلایا تو محسوس ہوا کہ بلاک کے اندر کچھ کھڑکا تھا۔ وہ بلاک اتنا بڑا تھا کہ فاتح اس کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا سکتا تھا۔ کچھ ہلکا پھلکا اندر کھڑکتا تھا، جیسے کچھ ڈالنے کے بعد سونے کو پگھلا کے بند کر دیا گیا ہو۔ سونا وہ دھات تھی جو آسانی سے تباہ نہیں ہوتی تھی۔ اس صندوق اور سونے کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ عرصے سے اس مجسمے میں بند تھا۔ فاتح نے گردن موڑ کے اپنے صحن میں بکھرے ملبے کو دیکھا۔ تالیہ کو کیسے معلوم تھا کہ اس مجسمے میں کچھ تھا؟ یہ سوال اس سے ایک بھولی ہوئی رات سے بڑا معمہ بن چکا تھا۔ رات کو جب سب وہاں سے چلے گئے اور صحن صاف ہو گیا تو وہ برآمدے کی اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھا تھا اور کونیا میز پہ رکھے اس نوٹ پیڈ پہ لکھے جا رہا تھا، ڈیئر تالیہ، میں نے تمہاری تلاش کا ارادہ ترک کر دیا۔ میں اپنے تلاش کے سفر پہ نکل کھڑا ہوں۔ تمہاری دوست نے مجھے کہا کہ سچ بولنا میں نے تمہیں سکھایا ہے۔ ایڈم نے بھی بہت سی باتوں کو مجھ سے منسوب کیا ہے، مگر سارا مسئلہ یہ ہے کہ میرے جیسے لوگ جو دوسروں کو درس دیتے ہیں اکثر ان اسباق کو خود بھول جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے BN کا صدر بننے کے بعد میں اس فاتح رامزل کے حوالے سے دور نکل گیا ہوں جس کو تم جانتی تھی۔ ملاقہ آنے کے بعد پترا جایا کہ وہ سیاست، جھوٹ اور مصلحتی فیصلوں کی دنیا عجیب سی لگنے لگی ہے۔ میں ملاقہ کے بازاروں میں عام لوگوں کے درمیان چلتا ہوں تو وہ مجھے دیکھ کے سیلفی کے لیے دوڑے آتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، مگر میں آگے بڑھتا ہوں تو وہ سرگوشیوں میں کہتے ہیں کہ وان فاتح نے آشام جرجیس جیسے لوگوں سے ہاتھ ملا کے وہی کیا جو پہلے والے کرتے آئے ہیں۔ مجھے لگتا تھا میرے اور پہلے والوں میں فرق ہے، اب بھی یہی لگتا ہے، مگر وہ فرق کیسے نظر آئے گا؟ مجھے اپنی تلاش کے اس سفر میں اسی فرق کو ڈھونڈنا ہے۔ آج اپنے جوابات کی تلاش میں نے اپنے آئیڈیل وانگلی کا مجسمہ توڑ دیا ہے۔ وہ تاریخ میں اچھے الفاظ سے یاد کیا جانے والا انسان تھا۔ ملاقہ آنے کے بعد اور یہاں بکھری تاریخ دیکھنے کے بعد میں یہی سوچنے لگا ہوں کہ مجھے تاریخ کیسے یاد رکھے گی۔
تم ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی تھی، میری خواہش تھی کہ آج بھی تم میرے ساتھ ہوتی۔ وان فاتح۔ چوتھا دن۔ سن باؤ کے برآمدے میں آج ماحول مختلف لگ رہا تھا۔ بڑی میز وسط میں کھینچ رکھی تھی اور وہاں طرح طرح کے اوزار اور آلات پڑے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک آدمی دستانے پہنے، آنکھوں پہ حفاظتی چشمہ چڑھائے، ایک مشین کے نوکیلے حصے سے اس طلائی بلاک کو کاٹ رہا تھا۔ مشین کی آواز کانوں کو سخت ناگوار گزر رہی تھی۔ فاتح بہت صبر سے اس آدمی کے عقب میں سینے پہ بازو لپیٹے منتظر کھڑا تھا۔ بالآخر اس نے مشین بند کی اور چشمہ اتارا، پھر احتیاط سے بلاک کے اوپر والا ٹکڑا اٹھایا۔ فاتح تیزی سے آگے آیا۔ ڈبے کے اندر رکھی چیز واضح دکھائی دے رہی تھی، سنہری کتاب۔ اس آدمی نے وہ کتاب نکالی اور اسے احتیاط سے میز پہ رکھا۔ چند منٹ تک وہ اس کا جائزہ لیتا اور اسے صاف کرتا رہا۔ اس کو مختلف پریزرویٹیوز کی مدد سے محفوظ کیا گیا تاکہ یہ صدیوں بعد بھی درست حالت میں رہے۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ ڈرائی بون سینڈ ہوگی جس کے ساتھ قدیم مصر میں لاشوں کو حنوط کیا جاتا تھا۔ اس نے اپنا دستانے والا ہاتھ کتاب کے سر ورق پہ پھیرا تو سونے کا ورق مدھم سا دمکنے لگا۔ اس پہ جعلی حروف میں لکھا تھا، بنگا رایا ملایو، نسخہ اول از آدم بن محمد۔ واؤ، کیا یہ بنگا رایا ملایو کا پہلا قدیم نسخہ ہو سکتا ہے فاتح صاحب؟ اس نے پرجوش انداز میں چہرہ اٹھایا تو فاتح نے کے سنجیدہ تاثرات دیکھ کے فوراً سر جھکا دیا۔ مگر آپ بے فکر رہیے، اس کتاب کی دریافت کی خبر کسی کو نہیں ہوگی۔ فاتح نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ہٹنے کو کہا اور خود آگے آیا۔ پھر اس کتاب کا پہلا صفحہ کھولا۔ وہ کتاب جتنی قدیم تھی اتنی ہی خوبصورت بھی تھی۔ اس کتاب کے کاغذ یا کپڑے کے نہیں بلکہ طلائی تھے، سونے کے پتلے پتلے ورق جس پہ الفاظ نقش کر کے لکھے گئے تھے۔ وہ ایک کے بعد ایک صفحہ پلٹاتا گیا اور کتاب کھلتی چلی گئی۔ وہ ابواب کے نام پڑھ رہا تھا۔ یہ بنگا رایا ملایو ہی تھی۔ اتنی دفعہ اسے پڑھ چکا تھا کہ ساری داستان اس سے ازبر تھی۔ اس میں البتہ آخری چند ابواب نہیں تھے۔ تالیہ اسے ایک پڑھی ہوئی کتاب کو دوبارہ کیوں پڑھوانا چاہتی تھی، اور اسے کیسے معلوم تھا کہ اس مجسمے کے اندر بنگا رایا ملایو کا پہلا نسخہ دفن تھا؟ کیا اس نسخے میں کچھ ایسا تھا جو بعد میں لکھی اور چھپی جانے والی بنگا رایا ملایو میں موجود نہیں تھا؟ وان فاتح تعجب سے ان صفحات کو پلٹتا جا رہا تھا۔ وہ اس بات سے واقف نہیں تھا کہ یہ بنگا رایا ملایو کا وہ نسخہ تھا جو ایڈم بن محمد نے لکھا تھا، شہزادی تاشا کی تبدیلیوں کے بغیر۔ یہ بنگا رایا ملایو کا اصل نسخہ تھا اور اس میں قدیم ملاکہ کے غلاموں کا ہیرو وانگلی نہیں تھا۔ یہ تاشا اور فاتح کی سچی داستان تھی۔ اشر محمود کے قلعے کے سبزہ زار میں اس وقت ہلکی پھلکی فوار برس رہی تھی۔ قلعہ اس فوار میں بھیگتا دکھائی دے رہا تھا اور لان میں ہرن خوشی سے کلانچے بھرتے پھر رہے تھے۔ لان کے وسط میں لکڑی کے زینوں کے اوپر ایک کنوپی بنی تھی جس کی مخروطی چھت کے کناروں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس میں لکڑی کے بینچ بنے تھے اور وہ دونوں بہن بھائی آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کاکا، تم پریشان لگ رہی ہو؟ اشر نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے غور سے اسے دیکھا۔ اشر آفس کے لیے تیار لگتا تھا۔ سوٹ ٹائی سے لے کر بوٹس تک ہر شے مکمل تھی، البتہ اس کے برعکس اسرا سادہ کرتے پاجامے میں ملبوس، کندھوں کے گرد شال لپیٹے اداسی سے دور بھاگتے ہرنوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں فاتح کے لیے پریشان ہوں۔ وہ تو چھٹی پہ ملاقہ گئے ہوئے تھے، اکیلے ہی گئے ہیں نا؟ اشر کا ماتھا ٹھنکا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اسرا نے نظریں موڑ کے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ مجھے اس کی صحت کی طرف سے پریشانی ہے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے؟ اشر نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ نہیں تو شاید ڈائٹ وغیرہ پہ ہوں۔ مجھے لگتا ہے کوئی اس کو بیمار کر رہا ہے، سلو پوائزن شاید، مجھے نہیں معلوم، مگر مجھے یہی خوف کھایا جا رہا ہے۔ واٹ؟ اشر بھونکچا رہ گیا، مگ میز پہ رکھا اور آگے کو ہو کے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کاکا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ مجھے عجیب سے وہم آتے ہیں، یوں لگتا ہے کوئی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اس طرح سے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ بارش میں ایک دم تیزی آ گئی تو کھیلتے کودتے ہرن چونک کے اپنی جگہ پہ رک گئے۔ وہ بی این کے صدر ہیں، ظاہر ہے ان کو بہت سے لوگ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہمیں ان کی سیکیورٹی بہتر کرنی چاہیے۔ صوفیہ رحمان کے لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ بجلی چمکی تو ہرنوں نے گردن اٹھا کے آسمان کو دیکھا اور یکا یک وہ چاروں طرف پناہ کے لیے بھاگے۔ فاتح کو باہر والوں سے نہیں، اپنوں سے خطرہ ہے اشر، وہ تلخی سے بولی۔ اس کو مار کے کسی کو کیا ملے گا؟ سوچو، دولت جائیداد تو اس کے پاس ہے نہیں، پی این کی صدارت کی کرسی۔ اشر نے چونک کے اسے دیکھا۔ تمہارے خیال میں ان کو مار کے کوئی ان کی جگہ لینے کی کوشش کر سکتا ہے؟ مجھے ایک ہی شخص پہ شک ہے جو اس وقت پارٹی میں سب سے زیادہ طاقتور ہو چکا ہے، وہ تشویش سے کہہ رہی تھی۔
اور وہ ہے حشام جرجیز۔ پتہ ہے کل میری سر راہ اس سے ملاقات ہوئی تو وہ جس طرح آئندہ الیکشنز اور نائب چیئرمین کی خالی عہدوں کی بات کر رہا تھا، مجھے لگا اس کی کسی پلاننگ میں فاتح شامل نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں فاتح سے اس کی سفارش کروں اور اس کو نائب بنا دیا جائے۔ وہ پریشان لگ رہی تھی۔ نائب چیئرمین؟ وہ نائب بن کے پارٹی پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے؟ اشر بالکل سیدھا ہو کے بیٹھ گیا، اس کا ذہن تیزی سے چل رہا تھا۔ وہ ایسا ہی آدمی ہے، وہ واقعی یہ کر سکتا ہے، مجھے کیوں اس بات کا خیال نہیں آیا؟ اب آ گیا ہے تو اس کا سدباب کرو، میرے نزدیک اس کا ایک حل ہے، وہ سمجھانے والے سادہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ شام کا راستہ روکنے کے لیے ہمیں کسی اور کو نائب چیئرمین بنانا ہوگا۔ اشر نے ٹھٹک کے اسے دیکھا۔ آبنگ یہ عہدہ بھرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ وہ تم مجھ پہ چھوڑ دو، تم بتاؤ تم تیار ہو؟ تم سے زیادہ کوئی شخص اس بات کا اہل نہیں ہے کہ فاتح اس کو اپنا نائب کہے۔ اشر کے تاثرات بدلے، وہ اس پیشکش پہ ایک دم ششدر رہ گیا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر کیا؟ آبنگ مجھے، وہ تم مجھ پہ چھوڑ دو، تم لابنگ شروع کرو، اپنی تیاری پوری رکھو۔ لوگ باتیں کریں گے، میں ان کا رشتہ دار ہوں نا، میڈیا سر کھا لے گا، یہ غیر جمہوری ہوگا۔ ہرگز نہیں، بہت سے جمہوری ممالک میں یہ ہوتا ہے اور فاتح کی جان کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ ایش، وہ تشویش سے کہہ رہی تھی اور اشر سر ہلا رہا تھا۔ لان میں اب بارش تیزی سے برس رہی تھی۔ ایک ہرن درخت تلے کھڑا تھا جبکہ باقی کئی کونوں خدروں میں جا چھپے تھے۔ 5ویں رات ملاکہ کے بازار میں اس رات ریسٹورانوں اور دکانوں پہ معمول کی خرید و فروخت جاری تھی۔ لوگ سڑک سے گزرتے، اشیاء خریدتے، کھاتے پیتے، خوش گپیاں کرتے جا رہے تھے۔ بازار کی روشنیاں اندھیرے میں بھی دن کا سما کیے ہوئے تھی۔ ایسے میں ایک قہوہ خانے کے اندر شیشے کی دیوار کے ساتھ فاتح بیٹھا تھا، ہلکی بڑی شیو اور ماتھے پہ بکھرے بال لیے۔ وہ جھک کے نوٹ پیڈ پہ کچھ لکھتا جا رہا تھا۔ دائیں ہاتھ چائے کا آدھا خالی مگ رکھا تھا، دوسری جانب سنہری اوراق والی قدیم کتاب رکھی تھی جس کے اندر رکھا بک مارک یہ بتا رہا تھا کہ اس کے قاری نے پہلے چند ابواب پڑھ لیے تھے۔ اس کے آس پاس لوگ میزوں پہ بیٹھے کھا پی رہے تھے، قہقہے لگا رہے تھے، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ بڑی شیو اور رخ موڑے رکھنے کے باعث کوئی اس کو پہچان نہیں سکا تھا۔ فاتح کے کندھے کے اوپر سے جھانکو تو نوٹ پیڈ پہ لکھا خط واضح دکھائی دیتا تھا۔ ڈیئر تالیہ، میں نے آج پھر دولت کو فون کیا تھا۔ ہر روز کی طرح اس نے آج بھی یقین دہانی کروائی کہ تم ٹھیک ہو اور جلد گھر واپس آ جاؤ گی، تمہاری نیک نامی برقرار رہے، اس لیے ہم میں سے کوئی اس مسئلے کو کسی سطح پہ نہیں اٹھا سکتا۔ میں پہلی دفعہ صوفیہ رحمان پہ تمہاری خاطر یقین کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا قول نبھائے گی اور تمہیں محفوظ راستہ فراہم کر دے گی۔ میں تمہارے دوسرے دوستوں کے متعلق تو نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، مگر میں اپنی تلاش کے سفر پہ نکل چکا ہوں۔ مجھے ملاکہ کے ایک چائے خانے میں بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے۔ پچھلے 2 ماہ سے چیئرمین کی کرسی سنبھالنے کے بعد میں عوام کے درمیان جا کے نہیں بیٹھا تھا، میں دن رات اگلے الیکشن کی جوڑ توڑ میں لگا تھا۔ مجھے حشام جیسے لوگوں کو بھی ساتھ ملانا پڑا کیونکہ مجھے لگا تھا انہوں نے مجھے جتوانا ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ ووٹ اس عوام نے دینا ہے۔ مجھے ان کا دل جیتنا چاہیے تھا اور یہ لوگ مجھ سے امید ہار رہے ہیں۔ میں جتنا ان کے ارد گرد بیٹھے خاموشی سے ان کی باتیں سنتا ہوں، اتنا مجھے تعجب ہوتا ہے کہ کیا یہ اسی فاتح کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کو وہ اتنے سال سر آنکھوں پہ بٹھاتے آئے ہیں؟ یہ مجھ سے اتنے مایوس کیوں ہیں؟ یا کیا میں نے مصلحت پسندی کے ہاتھوں خود کو اپنے مقصد سے دور کر دیا ہے؟ میں یہ سب انہی لوگوں کے لیے ہی تو کر رہا تھا تالیہ، مگر یہ لوگ مجھے اور صوفیہ رحمان کو ایک ہی کیٹیگری میں شمار کرنے لگے ہیں۔ میں نے آج بنگا رایا ملائیوں کا قدیم نسخہ پڑھنا شروع کیا۔ میں نہیں جانتا تم اس کی موجودگی سے کیسے واقف تھی، مگر اب میں نے تمہاری باتوں پہ حیران ہونا چھوڑ دیا ہے۔ اس نسخے اور جدید نسخے میں مجھے ایک واضح فرق نظر آیا ہے۔ اس میں شہزادی تاشا کی تعریفیں اتنی نہیں ہیں جتنی عام نسخے میں ملتی ہیں۔ اگر یہ بنگا رایا ملائیو کا اصل نسخہ ہے تو شاید شہزادی تاشا بھی کاملیت کی وہ دیوی نہیں تھی جیسا اس کے پرستار اس کو سمجھتے تھے۔ وہ انسان تھی، کوئی بھی کامل نہیں ہوتا یہاں۔ شاید وان فاتح کے پرستاروں کو بھی اب یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ میری خواہش ہے کہ تم میرے ساتھ ہوتی اور ہم اس کتاب کو ایک ساتھ پڑھ سکتے۔ فاتح۔ 5واں دن ایڈم بن محمد کے گھر کا چھوٹا باغیچہ رات بھر ہونے والی بارش کے بعد ابھی تک پانی سے بوجھل کھڑا تھا۔ دھوپ بالکل نہیں نکلی تھی آج اور مرغی گھاس سے کیڑے
चुभती उदास दिखाई दे रही थी। उसके चूजे अब बड़े हो चुके थे और उनकी गंजी गर्दनें ऊंची निकलने लगी थी। जिस्म भी आधी मुर्गी के बराबर हो चुके थे। वो घास पे लापरवाही से इधर उधर भागते फिर रहे थे, मुस्तकबिल से बेनियाज, हर शय से बेखबर। एडम के कमरे में कागजात हर तरफ बिखरे थे। वो खुद ट्राउज़र शर्ट में कुर्सी पे बैठा मुसलसल कंप्यूटर स्क्रीन पे लगा था, बार बार कागजात प्रिंट करके मुख्तलिफ अतराफ में रखता, कभी पेन से कुछ लिखता, गोया वो पूरी तरह से मुनहमिक था। प्रिंटर ने जू जू की आवाज़ से मज़ीद कागज़ निकाले तो एडम ने उनको उठाया और सफ़ात पढ़ के देखने लगा। वो थका हुआ मगर पुरजोश लगता था। उसने कागजात का पलंदा कीबोर्ड के ऊपर ही रख दिया और हाईलाइटर से हर सफ़े पे चंद अल्फाज को नुमाया करने लगा। नाम, ये इतने सारे नाम उसे उसके विसल ब्लोअर ने बहुत आसानी से दे दिए थे। ना सिर्फ नाम बल्कि ओरिजिनल फाइल्स, सर्टिफिकेट्स, वकालतनामे, कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉपीज़ और ऐसी ईमेल्स जिनके हेडर्स भी मौजूद थे। वो इतना खुश था कि बयान नहीं कर सकता था। चौथा सफ़ा उसने पलटा और 5वें सफ़े पे आ गया। ऊपर से नीचे निगाह दौड़ाई और फिर उस लम्हे एडम बिन मोहम्मद की मुस्कुराहट गायब हुई। उसकी आंखों में पहले बेयकीनी उतरी। उसने बार बार उस सफ़े को पढ़ा, फिर स्क्रीन को देखा और जल्दी से वही फाइल्स बारी बारी खोली। कोई गलती नहीं थी, कोई शक नहीं था। जो वो पढ़ रहा था वही लिखा था वहाँ। खुला हुआ हाईलाइटर उसके हाथों से फिसल गया। एडम को नहीं याद कि कभी शौक की किसी कैफियत में उसके हाथों से चीज़ें गिरी हों। फौज से निकाले जाने का परवाना पढ़ते हुए शायद ऐसा हुआ था, इसके बाद नहीं। उसे कम से कम याद नहीं था। बेदम सा होके उस कागज़ को देखे जा रहा था। बाहर दीवार की मुंडेर पे दोनों अतराफ दो मोटे ताज़े बिल्ले घात लगाए खड़े थे। उनकी चमकती आंखें उन नौउम्र चूज़ों पे जमी थी। बेफिक्र चूजे सारे में उछलते फिर रहे थे। ये उनकी जवानी के दिन थे। आंखों में ख्वाब सजाए वो बारिश से नम हुए घास पे हंसते हुए खेल रहे थे। उन्हें खबर नहीं हुई कि कब दोनों अतराफ से स्याह ह्योले उनके ऊपर हमलावर हुए थे। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से दुहाई दी। मुर्गी अपनी जगह से उठ के चिल्लाने लगी। एडम को शोर सुनाई दे रहा था मगर वो इतना शशदर बैठा था कि उस पर असर नहीं हुआ। एबो अभी नहाने घुसी थी। साथ में उसने हाथ के हाथ अपने कपड़े भी धो लिए थे और पानी की आवाज़ ने बेज़बान परिंदों की चीखों का रास्ता रोक दिया था। वो जब तौलिए में सर लपेटे बाहर बरामदे में आई तो मुर्गी बिलक बिलक के रोए जा रही थी। हर तरफ चूज़ों के पर बिखरे थे, कहीं खून था और कहीं कटे हुए पंजे। एक चूज़ा भी ना बचा था। मुर्गी एक एक कोने में जाके रोते हुए चूंच मारती, फिर सर रगड़ती। एबो के हाथ से तौलिया नीचे गिर गया। बाहर सड़क किनारे एक बिल्ला चूजे के कटे सर को दांतों से उधेड़ता दिखाई दे रहा था, जबकि दूसरा इतना खा चुका था कि उससे चला नहीं जा रहा था। वो दूसरी गली तक बामुश्किल पहुंच पाता, फिर एक दरख्त की ठंडी मीठी छाया में पैर पसार के लेटा और आंखें बंद कर ली। साथ ही वो जबान लबों पे फेरता खून साफ कर रहा था। छठी रात। मलाका का समंदर उस रात ठाठे मारता हुआ बह रहा था। चांद की रोशनी से नहाया साहिल अंधेरे में भी रोशन दिखता था। लहरें साहिल तक आती और उसे भिगो के वापस पड़ जाती। साहिल के उस हिस्से में रश नहीं था। इक्का दुक्का लोग पत्थरों पे टहल रहे थे। वहीं एक बड़े पत्थर के किनारे बैठा फाते घुटनों पे नोट पैड रखे लिखता जा रहा था। चांदनी उसके सफ़े पे पड़ती उसको चमका रही थी। डियर तालिया, मैं बंगा राया मलायू तकरीबन आधी पढ़ चुका हूँ। ये वो किताब नहीं है जो मुझे कोर्स में पढ़ाई गई थी। इस किताब में एक सहर अंगेज़ औरत थी जो सब करना जानती थी। वो औरत यहाँ भी है, शहज़ादी ताशा। मगर हर शय जानने के बावजूद वो कमज़ोर भी पड़ जाती है और अपने बाप से खौफज़दा भी रहती है। वो वांगली के ग़ुलाम फाते को ग़ुलामी से निजात दिलाने की कोशिश कर रही है, मगर उसकी कोशिशें कामयाब नहीं हो पा रही हैं। वो अपने अंदर के शयातीन से लड़ रही है और दरबार में उसको औरत होने के बाइस कमतर समझा जाता है। वो सुल्तान मुरसल की हरासमेंट से परेशान भी है। मैं इस औरत से पहली दफ़ा वाकिफ़ हुआ हूँ। जिस बंगा राया मलाइयों को दूसरों ने पढ़ा है वो शहज़ादी ताशा पे सोना और उसकी अजीम फतोहात की कहानी थी। ये बंगा राया मलायो ताशा और उसके महबूब ग़ुलाम फाते की कहानी है। मुझे अपने नाम के किरदार को पढ़ के अच्छा लगा है। शायद इसीलिए तुम मुझे ये दास्तान पढ़वाना चाहती थी। इस किताब को पढ़ते हुए मैं ख़ुद को उसी कदीम ज़माने में महसूस करता हूँ और ये भूल जाता हूँ कि मैं जदीद मलाका में चंद दिन की छुट्टी पे आया हूँ। अपना फ़ोन ऑफ करके सारे ज़माने के काम पसे पुश डाल के मैं वान फाते को ढूंढने आया था और अभी तक मैं सिर्फ ग़ुलाम फाते को दरियाफ्त कर सका हूँ। उसकी जेब में रखा फ़ोन थरथराने लगा तो उसने गहरी सांस लेकर ख़त मुकम्मल किया और उसे तय करके दूसरी जेब में डाला। फिर फ़ोन निकाल के देखा। ये एक छोटा फ़ोन था जिसमें उसका एक नंबर दूसरा था जो सिर्फ असरा और बच्चों के पास था। ये स्मार्टफ़ोन नहीं था क्योंकि वो कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया से दूर रहना चाहता था। कहो असरा, उसने फ़ोन कान से लगाते हुए तकान से पूछा। फाते, तुम प्लीज़ वापस आ जाओ।
کیا میرے بغیر پارٹی چند دن کے لیے نہیں چل سکتی اسرا؟ وہ اکتا گیا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے فاتح کہ پارٹی والے اب تمہارے بغیر چلنے کا سوچ رہے ہیں۔ فاتح ایک دم تیزی سے سیدھا ہوا، اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ چھٹا دن۔ اس بلند و بالا عمارت کے 2 فلورز بھی ان کے لیے مختص تھے۔ بالائی فلور ایگزیکٹو فلور تھا، جبکہ اس سے نچلی منزل میں پریس روم بنا تھا جہاں صحافیوں کو آنے کی اجازت تھی۔ اس وقت وہ کمرہ کارکنوں اور صحافیوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ سب خالی پوڈیم کو دیکھتے ہوئے آپس میں چائے مگوئیاں کر رہے تھے۔ سنا ہے فاتح صاحب کل رات اپنی چھٹی منسوخ کر کے واپس آ گئے۔ جب کرسی ہاتھ سے جا رہی ہو تو انسان اگلے جہاں سے بھی لوٹ آتا ہے، سر جوڑے 2 رپورٹرز کہہ رہے تھے۔ 4 دن میں پارٹی میں 2 مضبوط لابیز بن چکی ہیں۔ گاڈ، صرف 4 دن میں! ایک خاتون رپورٹر ماتھے کو چھو کے کہہ رہی تھی۔ فاتح صاحب کے جانے کی دیر تھی۔ شام جرجیس بھی پارٹی پہ قبضہ کرنے کو تیار ہے اور اشر محمود تو خاندان ہونے کے باعث اس کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ ہم عورتیں تو ایسے ہی بدنام ہیں، یہ مرد سیاستدان کسی سے کم ہے کیا؟ دیکھتے ہیں اب فاتح صاحب کس طرف جھکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں پارٹی میں دراڑ پڑ جائے گی۔ ہاں تو دراڑ حشام جرجیس اور اشر محمود نے ہی ڈالی ہے نا۔ انہوں نے اپنے اپنے چہیتے رپورٹرز کے ذریعے میڈیا پہ یہ خبر اڑائی کہ اگلا نائب چیئرمین ان کو بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح تو لابینگ کی جاتی ہے، عوام اور چیئرمین کے ذہن میں بار ڈال کے خود تماشا دیکھا جاتا ہے۔ ایک عمر رسیدہ اینکر پرسن وہاں بیٹھا تبصرہ کر رہا تھا۔ ابھی اس کی بات درمیان میں تھی جب پوڈیم کے پاس ہلچل مچی اور سب سیدھے ہونے لگے۔ کیمرہ مین تیار ہوئے، رپورٹرز نے ریکارڈز اور فلم تھام لیے اور فلیش جلنے بجھنے لگے۔ فاتح رامزل سامنے سے چلا آ رہا تھا، گرے سوٹ میں ملبوس، اسٹرائپس والی ٹائی پہنے، جیل سے بال پیچھے کو جمائے۔ اس کی رنگت قدرے ٹین لگتی تھی، البتہ تاثرات سنجیدہ تھے۔ وہ واضح طور پہ ناخوش دکھائی دیتا تھا مگر ساتھ ہی جیسے مطمئن بھی تھا۔ پوڈیم پہ جا کے وہ رکا، ہال میں خاموشی چھا گئی۔ اس نے سنجیدگی سے سب کو سلام کیا اور ان کے آنے کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے دائیں ہاتھ اسرا اور چند پارٹی عہدیدار کھڑے تھے۔ اشر یا حشام کہیں نہیں تھے۔ میری رنگت سے آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا کہ میں چند دن کے لیے چھٹی پہ گیا تھا، مگر میرے پیچھے میڈیا میں اتنی کیا سرائیاں کی گئی کہ مجھے فوری واپس آنا پڑا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ ہال کو دیکھتا مائک میں کہہ رہا تھا۔ کیمروں سے کلک کلک کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی۔ ملاقہ میرے لیے ایک ہوم ٹاؤن کی حیثیت رکھتا ہے۔ میری بیٹی آریانہ اپنی موت سے پہلے میرے ساتھ آخری دفعہ جس جگہ گئی تھی وہ ملاقہ ہی تھا۔ ملاقہ جا کے میں ہر دفعہ اپنی بیٹی کو مس کرتا ہوں۔ اس دفعہ البتہ مجھے اس کی موت یاد آئی تو ایک خیال شدت سے ستانے لگا کہ اگر اسی طرح وان فاتح مر گیا تو کیا ہوگا۔ رپورٹرز نے قلم روک دیے۔ کیمرہ مین کیمروں کے عقب سے گردنیں نکال کے صدمے سے اسے دیکھنے لگے۔ ہال پہ ایک ششدر سی خاموشی چھا گئی۔ اسٹیج پہ موجود لوگوں میں کھڑی اسرا کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد کیمرہ مین ان آنکھوں کا عکس محفوظ کرنے لگے۔ ملاقہ میں یہ اتنے دن میں نے اپنے لوگوں کے درمیان ایک عام آدمی کی حیثیت سے گزارے، اور ایک بات میں نے سمجھ لی کہ کوئی بھی انسان ناگزیر نہیں ہوتا۔ جیسے تاریخ کے بڑے بڑے مجسمے ایک ٹھوکر سے گر جایا کرتے، اسی طرح کبھی وان فاتح بھی ایک ٹھوکر سے مر سکتا ہے۔ تو پھر میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ میری لیگیسی کیا ہوگی؟ اس کی بھاری آواز سارے میں گونج رہی تھی۔ غور سے دیکھو تو آنکھوں کی سنجیدگی اور سرخی بتاتی تھی کہ وہ غالباً رات بھر سویا نہیں تھا اور اسی چیز پہ کام کرتا رہا تھا۔ کچھ شرارتی لوگوں نے پارٹی میں دراڑ ڈالنے کے لیے 2 لابیز بنا دی ہیں، جس کا مقصد صرف یہی ہے کہ پارٹی کو تقسیم کر کے توڑا جائے۔ اگر میں ملاقہ نہ جاتا تو میں کبھی شاید نائب چیئرمین کا عہدہ برسوں بعد پھر سے بھرنے کا نہ سوچتا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بی این میں ایک عرصے سے اس عہدے کو بھرنے کا رواج ختم ہو چکا ہے۔ چیئرمین اپنے نیچے والوں سے اتنا ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اس عہدے کو خالی رکھتا ہے اور الیکشن کے پروسیس میں اس عہدے کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ مگر وان فاتح مرنے سے یا نکالے جانے سے نہیں ڈرتا۔ مجھے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے اور مجھے اس میں ایک ایسے نائب چیئرمین کا ساتھ چاہیے جس کی دیانتداری سے میں واقف ہوں اور جس کا انتخاب پارٹی کو تقسیم نہ کرے۔ وہ رکا اور پھر مسکرا کے بولا، اور جو مجھے قتل کرنے کی ہمت نہ کرے۔ ہال میں سب ایک دم ہنس دیے۔ ماحول کا تناؤ رفع ہونے لگا۔ فاتح توقف کے بعد مائک میں کہنے لگا، اس عہدے پہ قانوناً میں کسی کو بھی تعینات کر سکتا ہوں۔ میرے کسی بھی صورت میں اپنی کرسی چھوڑنے پہ اگلے 3 ماہ کے لیے نائب چیئرمین کو میرا عہدہ مل جائے گا اور ان کو پارٹی الیکشن کروا کے اگلے چیئرمین کا چناؤ کروانا ہوگا۔ وہ کہہ رہا تھا اور ایک رپورٹر نے دوسرے کے کان میں سرگوشی کی، ایک دفعہ وان فاتح نے کسی کو نائب بنا دیا تو اس نے آتے ساتھ ہی ایگزیکٹو حکم سے پارٹی الیکشن کو غیر ضروری قرار دے دینا۔ یوں وہی نائب بڑی آسانی سے اگلے سال ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے۔
पीछे से किसी ने उसे चुप करवाया। मैं चेयरमैन की हैसियत से इस सौदे के लिए। फातिह ने रुक के हाजरीन का चेहरा देखा। BN की एक पुरानी पार्टी वर्कर जो गुज़श्ता 10 साल से पार्टी से मुंसलिक हैं और अपनी बीवी असरा महमूद को नामजद करता हूँ। असरा ने नम आंखों से मुस्कुरा सीने पे हाथ रख के सर को कम दिया। चल लम्हे के लिए तमाम लोग शशदर रह गए, फिर एकदम तालियों का शोर गूंजा और मुबारक सलामत के नारे बुलंद हुए। असरा चंद कदम आगे बढ़ी। अब वो अपने शौहर के बिल्कुल बराबर में आ खड़ी हुई थी। फ्लैश लाइट्स की रोशनियां उन दोनों के चेहरों पे पड़ रही थी पावर कपल। फातिह ने मुस्कुरा के लोगों को खामोश होने का इशारा किया और फिर माइक पे चेहरा झुकाया। इससे पहले कि कोई इसको अकरबा परवरी कहे, मैं ये वाज़े कर दूं कि अगर मुझे रिश्तेदारों को नवाजना होता तो अशर महमूद को नवाजता, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे पार्टी तकसीम हो। जो इस फैसले पर तनकीद करना चाहे, मैं उनसे पूछूंगा कि जब सोफिया रहमान को उनके वालिद ने अपना नायब मुकर्रर किया था तो क्या तब भी ऐसी ही तनकीद की गई थी? जैसे दुनिया भर में बीवियाँ अपने शौहरों की सियासत और कैंपेन में उनकी मदद करती हैं, इसी तरह असरा मेरी मदद करेंगी। जैकी, कैंडी हो या विक्टोरिया और अल्बर्ट की कहानी, किसी बीवी का अपने शौहर के साथ काम करना बुरा नहीं समझा जाना चाहिए। अलबत्ता असरा इस ओहदे की ना तनख्वाह लेंगी और ना ही दूसरी मराहत। ये भी नहीं समझा जाना चाहिए कि मैं पार्टी को अपने ख़ानदान की जागीर बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये ओहदा छोड़ने की सूरत में असरा सिर्फ 3 माह के लिए चेयरमैन होंगी और फिर जमहूरी तरीके से इलेक्शन के ज़रिए अगला चेयरमैन चुना जाएगा। ये उन लोगों के लिए वाजे कर रहा हूँ जिनको मेरे मरने की बहुत जल्दी है। मुस्कुरा के बोला तो जहाँ चंद लोग हंसे वहाँ बहुत सोने दहल के उससे लंबी उम्र की दुआएं दे डाली। मुल्क भर की टीवी स्क्रीन्स पे वो मंजर दिखाया जा रहा था। वो दोनों मियाँ बीवी साथ साथ खड़े थे और मुस्कुरा के लोगों की मुबारकबाद वसूल कर रहे थे। शाम जर्जीस अपनी कार की पिछली सीट पे बैठा सेल फोन पे वो वीडियो देख रहा था। उसका चेहरा गुस्से से स्याह पड़ रहा था। उससे चंद मील दूर अपने किले के लाउंज में तन्हा बैठा अशर सिगरेट फूंकते हुए प्लाज्मा स्क्रीन पे नज़र आती लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। 48 घंटे के लिए उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया पे जो अफवाहें चलाई थी, उनके नतीजे में फातिह रात वापस आ गया था। सुबह तक असरा उसको अपने अंदाज में समझाती रही थी और मर्द चाहे गुलाम हो चाहे बादशाह, वो अपनी बीवी की अपनी हमदर्दी में कही बात को हमेशा गौर से सुनता है। असरा ने एक हल पेश किया और फातिह ने उसे मान लिया। सारी दुनिया में अगर कोई उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकता था तो वो उसके बच्चों की माँ थी। शाम और अशर को सुबह ही सुबह वान फातिह की तरफ से एक पैगाम भी भेज दिया गया था, दोबारा मुझे तुम, मेरी पार्टी, मेरे घर या मेरे इर्द गिर्द नज़र ना हो। वो फातिह का एतबार खो चुके थे और अब वो कभी असरा के मुकाबले में उनकी बात का एतबार नहीं करेगा। तो ये थी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। और मैं ये इसलिए कर रही हूँ, चाहे तो आप लोग मुझसे एक ये पार्ट ले सकते हैं, मतलब मैं एक ही दिन में आप लोगों को 4 घंटों की एपिसोड दे दूँगी, एक बाप दे दूँगी, तो 3-4 दिन आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। या फिर चाहें तो आप लोगों को डेली बेसिस पर 1-1 घंटे का पार्ट मिलेगा। ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। जैसे आप लोग कहेंगे मैं वैसे आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, क्योंकि रोज़ 4-4 घंटे की वीडियो प्रोवाइड करना, वो भी इस नावल के लिए जिसकी इतनी ऑडियंस भी नहीं है, इतने लोग नहीं सुनते, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल रही हूँ। और ये एक वजह है क्योंकि जाहिर सी बात है दूसरे चैनल्स को भी देखना, उनके लिए भी मुझे वीडियोज़ तैयार करनी होती हैं। फिर भी मैं इसके लिए 1 घंटे का टाइम निकाल रही हूँ। तो आप लोग लगता तो नहीं है कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और इस चीज़ को मानेंगे, लेकिन खैर मैं अपनी तरफ से जितनी एफ़र्ट्स कर सकती हूँ मैं उतनी कर रही हूँ। चैनल मेरा भी नुकसान हुआ है, मैंने तो पूरा इसको रिकॉर्ड कर लिया था ना, तो बदकिस्मती से वो चैनल मेरा डिलीट हो गया। मुझे खुद उसका बहुत ज़्यादा दुख है और मुझे खुद डबल मेहनत करनी पड़ रही है। तो होता है समटाइम्स, चीज़ों का नुकसान होना भी अच्छा हो जाता है। और मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं अब इतना ही आप लोगों के लिए कर सकती हूँ। तो मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।